تو یہ کیا اس چھوٹی سی ایج کے اندر فیم حاصل کرنا, پیسہ حاصل کرنا اور کسی بھی صورت میں کرنا, کیا یہ نیچر کا پارٹ ہے ہماری لائف کے اندر؟ ایک بندہ اس میں سے فائیور پہ کمانا شروع کر دیا اس نے, ٹھیک ہے, اب اس کا بول چال چینج ہو جائے گا, اس کا سٹائل چینج ہو جائے گا, اس کی ڈریسنگ بدل جائے گی, ٹھیک ہے. اب وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ سارے جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی کمائی کے سورسز نہیں ہیں, تو اب یہ میری عزت کرنا شروع کر دیں. یہی جب چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے تو وہ قارون بن جاتا ہے. پچھلے دنوں کو ٹک ٹاکر ہیں جن کی ایک ویڈیو لیک ہوئی اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. فیم, ریٹنگ, لائکس, فالوورز, ان ساری چیزوں کے لیے کیا یہ نشہ اتنا حد تک بڑھ جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک شیطانی پلیٹ فارم ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شیطان نے اپنا بہت زیادہ اپنی غلاظت پھیلائی ہو, اپنا جال پھیلایا ہو, اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے نا تو میدان صرف خالی شیطان کے لیے رہ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, I welcome you all on the very first episode of Vibe Shift podcast. نعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب زدنی علما. السلام علیکم سعد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام, الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سعد بھائی کیسا رہا آپ کا سفر ماشاءاللہ صحیح وال تک؟ الحمدللہ بخیر و عافیت تھا, بہترین تھا. شیخ, سب سے پہلا ہم ٹاپک پہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب میں نے آپ کو کہا کہ وائب شفٹ پر آئیں تو آپ کے نزدیک یہ وائب شفٹ کیا تھا؟ کیونکہ جو ہمیں کوئریز آئی ہیں نا, کسی نے کہا آپ کا آٹو شو ہونے والا ہے, کسی نے کہا کہ آپ کا کوئی ایڈونچرس ٹرپ ہے, اور کسی نے بہت ساری عجیب عجیب باتیں تھیں. کسی نے کہا کہ اچھا اب یہ پوڈ کاسٹ کار میں ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا کیا تھا پہلا جو؟ میں نے جب یہ اسٹیٹس پہ لگایا تھا نا پوسٹر, تو مجھے سب سے پہلے ایک بندے کا نا میسیج آیا, وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم آپ کو عن قریب نا ٹی وی پہ دیکھنے والے ہیں. تو جب آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شہباز شریف صاحب کا TCM پہ پوڈ کاسٹ ہے طلحہ بھائی کے ساتھ. تو ایک یونیک سی فیل ہے, یونیک ایکسپیرینس ہے, تو اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. پہلی دفعہ ساہیوال میں یہ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اچھی امید ہے. نیت نیک ہونی چاہیے تو منزل آسان ہوتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ شیخ. یہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خلوص رکھے, سب سے پہلی بات یہی ہے. تو شیخ, ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں, جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, فیم کا نشہ. شیخ, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا انسانی فطرت میں یہ چیز کہ انسان اپنے اتنے کرائسس میں جانے کے بعد بھی وہ فیم کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگتا ہے؟ کیا یہ نیچر ہے انسان کی کہ اسے فیم چاہیے اس دنیا کے اندر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح کے پاس ایک عورت آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرے بچوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. تو حضرت نوح نے انہیں آگے سے کہا کہ ایک امت آگے ایسی بھی آئے گی جس کی ٹوٹل عمر 60 to 80 ایئرز ہوگی. تو اس نے آگے سے حیران ہو کر پوچھا کیا وہ گھر بنائیں گے؟ تو شیخ, کیا اس چھوٹی سی ایج کے اندر فیم حاصل کرنا, پیسہ حاصل کرنا اور کسی بھی صورت میں کرنا, کیا یہ نیچر کا پارٹ ہے ہماری لائف کے اندر؟ انسان کی نیچر ہے یہ؟ اصل میں نا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایڈونچر کو تلاش کرتا ہے ہر جگہ. اس کو پتہ ہے کہ میری تھوڑی سی لائف ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, تو اس میں وہ ایڈونچر کو ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ ایڈونچر کو تلاش کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ مجھے مشہور ہونا چاہیے, مجھے فیم لینا چاہیے, میری ایک لوگوں میں حیثیت ہونی چاہیے, لوگ مجھے جانیں اور مجھے پہچانیں. اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ بیسک ایڈونچر شروع ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے ہم ہوٹلس پہ جاتے ہیں, چائے وغیرہ پیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے اور ایک کمیونٹی بڑھتی جاتی ہے. تو اپنی کمیونٹی میں بھی اگر انسان دیکھے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ یار جتنے میرے بھی فرینڈز ہیں نا, ان میں سے سب سے یونیک پرسنالٹی میری ہونی چاہیے, میری ڈریسنگ سب سے بہتر ہونی چاہیے, میرا بولنے کا سٹائل اچھا ہونا چاہیے, اور جب میں جاؤں اپنے فرینڈز میں تو میری ایک حیثیت ہو, وہ مجھے ویٹ دیں, میری رائے کا احترام کریں. تو یہ اس کی بیسک ایک سوچ ہوتی ہے. تو اسی سوچ کو لیتے لیتے یہ فطرت میں ہے انسان کے, لیکن جب وہ یہ والی فطرت بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے نا, بڑھ جاتی ہے, تو وہ نشہ بن جاتا ہے.
اور اس کا اگر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف میری اس 60-70 سال کی زندگی میں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرا جو ہے نا وہ لوگوں میں ایک حیثیت ہونی چاہیے اور لوگ مجھے ماننا شروع کر دیں، مجھے پہچاننا شروع کر دیں. اس میں نا 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیم لینا چاہتے ہیں پیسے کے لیے، کیونکہ وہ مشہور ہو جائیں گے تو جیسے وائرل ہو جائیں گے تو ان کو پیسہ ملے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ آلریڈی ہوتا ہے لیکن وہ اب پیسہ اپنا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ مشہور ہو جائیں، ان کو فیم ملے. تو دونوں کیٹیگریز ہیں لوگوں میں، اور وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے فطری طور پر کہ اس کو فیم ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اور دنیا میں ہر کام اس کا ریاکاری کے لیے ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی اخلاص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے اگر کسی کے لیے کوئی کام بھی کیا ہے، کسی کو پیسے دے دیے، اس کو ضرورت تھی پیسوں کی تو آپ نے اس کو ادھار پیسے دے دیے، تو اب آپ لوگوں میں جا کے بتاتے پھرتے کہ یار اس کو ضرورت تھی تو میں نے اس کو دیے ہیں تاکہ مجھے لوگ بڑا کہیں، تو اس کو فیم ملے گا کہ یار یہ ایک چودھری ٹائپ کا آدمی ہے، تو اس کو نا اگر لوگ کہتے ہیں تو یہ ان کو پیسہ دیتا ہے. تو اس میں بھی اس کی اگر یہ نیت ہے نا، تو یہ نیت حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کی یہ شہرت کی نیت ہوگی، ریاکاری کی نیت ہوگی، تو البسہ اللہ یوم القیامتی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس قیامت کے دن پہنا دیں گے، کیونکہ اس کی جو انٹینشنز تھی وہ یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے بڑا کہنا شروع کر دیں. تو یہ اس کی فطرت میں ہے انسان کے، لیکن اس فطرت کو انسان کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے کچھ طریقے ہیں وہ کیسے بدلا جا سکتا ہے. فطرت کو بدلنے کے تو یہ آپ نے جس طرح حدیث بھی بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنائیں گے اس انسان کو. یہ تو اب ہمارے معاشرے میں اسٹیٹس بنتا جا رہا ہے. دیکھیں آپ جس طرح میڈیا ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہے، ٹک ٹاک ہے، کیا وہ نہیں کرتے فیمس ہونے کے لیے. جسٹ امیجن کہ لوگ تو اپنے پہلے کچھ بھی لوگ کرتے تھے نا پہلے، تو وہ باہر کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے، جو بھی کرنا ہوا تو اب ایک فرینڈ سرکل میں بات رہتی تھی. تو اب آپ ولاگنگ کی طرف دیکھ لیں، گھر تک چلی گئی ہے. گھر میں کیا ہو رہا ہے، میری مدر کیا کہہ رہی ہیں، سسٹر کیا کہہ رہی ہیں، بردر ان لا کیا کہہ رہے ہیں، ہر چیز اوپن ہوئی جا رہی ہے. ہر چیز کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک، اس میں آپ کا کیا ٹیک ہے کہ وہ کیا ایکسٹریم پہ چلی گئی نا بات بہت زیادہ. جب ایکسٹریم پہ بندہ چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسانی جذبات کے لیے اس کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے جذبات بدل جاتے ہیں. اب جذبات سے مراد یہ ہے کہ وہ کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کو. اپنی کمیونٹی میں ہی جب وہ تھوڑا سا، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، کمیونٹی ہے، 4-5 دوست ہیں، تو ایک بندہ اس میں سے فائیور پہ کمانا شروع کر دیا اس نے، ٹھیک ہے. اب اس کا بول چال چینج ہو جائے گا، اس کا سٹائل چینج ہو جائے گا، اس کی ڈریسنگ بدل جائے گی، ٹھیک ہے. اب وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ سارے جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی کمائی کے سورسز نہیں ہیں، تو اب یہ میری عزت کرنا شروع کر دیں. یہی جب چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے تو وہ قارون بن جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، لوگوں نے جب قارون ایک بہت بڑی سلیبریٹی تھی، وہ بھی اس کو بھی فیم ملا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اس کے بہت زیادہ فیم کی وجہ سے لوگوں میں وہ پاپولر تھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ وہ چیزیں ہوتی، نعمتیں ہوتی جو قارون کے پاس ہیں. اتنی دولت ہے اس کے پاس، یہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی سیکیورٹی گارڈز ہیں، تو کاش کہ ہماری ایسی لائف ہوتی. ان میں جو انٹلیکچوئل لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کی ہے، ثواب من عند اللہ خیر و ابقا، کہ جو تم نظر آ رہا ہے نا، تمہیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، الدنیا حلو و خضر، کہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، تمہیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن یہ تھوڑے ٹائم کے لیے لمیٹڈ ہے یہ سارا فیم اس کا. تو جب اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا تو وہی بات ان کی سچی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا، ان لوگوں نے، انٹلیکچوئلز کی ایک جماعت نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن دینا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، خیر و ابقا، وہ اس سے بہت بہتر ہے. تم اس چھوٹی سی چیز کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے لیے. جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے نا، اس کو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کو اٹریکٹیو لگتی ہے، تو وہ اس کی طرف فطری طور پر کھینچا جاتا ہے. جب وہ اس کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو ایک لمٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اٹریکٹیو لگ رہی ہے کوئی چیز، ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے. جب وہ لمٹ کراس کرتا ہے نا، اس کا فیم جو ہوتا ہے وہ نشہ بن جاتا ہے. پھر یہاں پہ یہ کام خراب ہو جاتا ہے، اس کی پرسنل لائف بھی اس پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور جس طرح آپ یہ ہم تھوڑا سا اس ڈسکشن کو واسٹ اگر کریں، پچھلے دنوں کوئی ٹک ٹاکر ہیں جن کی ایک ویڈیو لیک ہوئی اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. لیکن کیا
انہوں نے کیا اپنی لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے. اس کے لیے بھی اب 2 گروپس میں جو ان کا ہیں آڈینس وہ بھی چینج ہوگی. آدھے نے یہ کہا کہ یہ سیلف پلانٹیڈ ویڈیو ہے تاکہ فیم اور حاصل کیا جائے, ایک بوسٹ ملے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے, اگر کوئی بندہ سلیب ہو جاتا ہے تو اس کو یہ جو ان کی پرسنل پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں تو کسی کو نہیں لیک کرنی چاہیے آؤٹ آف رسپیکٹ کرٹیسی اور ساری چیزیں. اس سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں پہلے تو مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی یہی ساری چیزیں سامنے آئی تھیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جان کر کیا, کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ انہوں نے جان کر نہیں کیا. تو یہ کیا یہ چیزیں کرنا, جس طرح یوٹیوب پہ فیملی ولاگنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے بہت ہیوی قسم کی, اور اس کو جتنے بھی علماء کرام ہیں یا جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حد تک یہ والا کام نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن وہ فیم, ریٹنگ, لائکس, فالوورز, ان ساری چیزوں کے لیے کیا یہ نشہ اتنا حد تک بڑھ جاتا ہے. جو ٹک ٹاک ہے نا اصل میں یہ سارا مافیا ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے, کمیونٹیز ہیں, ہمیں پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی نا کچھ کمیونٹیز ہیں, مثال کے طور پہ مسٹر پتلو کے نام سے آپ نے ایک شخص دیکھا ہوگا, وہ دبئی میں ابھی ریسنٹلی وہ امریکہ سے بھی ہو کے آیا ہے. اس کی ایک کمیونٹی ہے. جب اس کی کمیونٹی ہے ایک طرف, وہ ذوالقرنین ہے یا دوسرے ٹک ٹاکرز ہیں جو مشہور ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی ایک کمیونٹی ہے. ان کے ہاں آپ ایک نا مارکیٹنگ کی, آپ مارکیٹنگ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہے نا تو ایک کسٹمر کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی جاتی ہیں, ہوتی وہ دونوں اپنی پروڈکٹ ہیں, لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ تھوڑی سی ناقص ہے اور یہ بہت اچھی ہے. اگر وہ ناقص پرچیز کر لے گا تو پھر بھی اس کا فائدہ ہے, اگر وہ اچھی پرچیز کرے گا تو پھر بھی وینڈر کا فائدہ ہے جو اس کو پروڈکٹ کو لانچ کر رہا ہے. ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کے ساتھ کبھی بھی بناتی نہیں ہے. اگر آپ نے وہ آپس میں نا ایک جنگ لگی رہتی ہے, جب جنگ لگی رہتی ہے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈولی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف بنا رہی ہے, وہ والے ادھر سے ان کے خلاف بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ وائرل جاتی ہیں. اور ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہیں گے, آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کاؤنٹر آرگومنٹس چلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک یہ کاؤنٹر آرگومنٹس چلتے رہتے ہیں ویڈیوز کا جو سرکل ہے وہ وائرل ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ کام چلتا رہتا ہے. تو یہ پیچھے ایک مافیا ہے, وہ ان کو تیار کرتا ہے. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ مناہل ملک کی جو اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ لیک ہوتی ہیں سیلیبریٹیز کی, تو اصل میں اس کے پیچھے گیم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ان کی کمیونٹی ہوتی ہے, وہ جب ڈاؤن فال آتا ہے نا اس کے اوپر, ان کی ریٹنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے میں سے کسی ایک بندے کو تیار کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ کو ہم ایک پرووائڈ کریں گے, آپ نے اس کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرنا ہے, وہ خود ہی وائرل کروائی جاتی ہے. اب اللہ جانے اس میں کیا پیچھے حقیقت کیا ہے کہ وہ خود وائرل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن جو سورسز ہمیں ملتے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹیز کی جو باتیں لیک ہوتی ہیں نا, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پولیٹیشینز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی وائسز ریکارڈ جو ہوتی ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں. اسی طرح ٹک ٹاکرز کی بھی ہوتی ہیں, اور ان کی جو کمیونٹیز ہیں وہ ساری کی ساری واٹس ایپ پہ نہیں ہوتی. ایک زنگی نام سے, وہ یو کے میں بہت چلتا ہے, وہ زنگی میسنجر کے نام سے نا ایک بڑا مشہور ہے, اس پہ یہ ساری لیکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر آگے وائرل کی جاتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک نا بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جانے کی وجہ سے ایک شیطنت, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, گناہ کرنے کی وجہ سے ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اگر اس کو اس گناہ میں تلذذ ملتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کرنے کا دل کرتا ہے. جب اس گناہ میں ان کو تلذذ بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو پیسہ بھی آ رہا ہے, اور پیسے کے ساتھ وہ تلذذ ڈبل ہو جاتا ہے, اور فیم بھی بڑھتا ہے, لوگوں میں شہرت بھی ہوتی ہے, اور کرتے کرتے ایک چیز ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹک ٹاکر ہے اس کا لیول ابھی لو ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میرا لیول وہ ہو جائے کہ جو بولے ریکارڈ کا ہے یا دوسرے کا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ والے جو ہیں وہ چاہیں گے کہ اب ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایسی, لیکن کیا ان کو یہ چلیں آپ ایک حد تک فیم لیتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں, اور کنٹروورسی کے بعد فیم آتا ہے, تو شیخ یہ تو 2 دڑوں میں تقسیم رہتی ہے نا چیز, کہ ان کے بارے میں جو ویورشپ ہوتی ہے وہ بھی 2 دڑوں میں تقسیم ہوتی ہے کہ اچھا ہے یا نہیں. تو وہ اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں, جس طرح اب ایک مووی سٹار ہے, وہ اپنے آپ کو کہے گا میں ایک مووی سٹار ہوں, میں موویز بناتا ہوں. وٹ ول یو سے اف یو آر اے ٹک ٹاکر کہ اچھا اب میں اس کیا کام بناتا سے ہوں. لینا دینا نہیں ہوتا, وہ صرف پبلک فگر ہیں, بس وہ صرف پبلک فگر ہیں. ان کو صرف ویوز چاہیے, ان کو صرف پیسہ چاہیے, ان کو عزت تو چاہیے ہی نہیں. ٹک ٹاکرز کی کیا عزت ہے؟ مجھے آپ کو یہ ایک ٹک ٹاکر بتائیں جو بہت زیادہ وائرل ہے, اس کی کتنی کی عزت ہوگی؟
ان کی عزت کرنے والے وہی ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں. جو چھوٹے موٹے ٹک ٹاکرز ہیں وہ ان کو اٹھا کے کبھی ان کے ساتھ ہوٹل پہ جا رہے ہیں, کبھی ان کے ساتھ کچھ کھانا پینا کر رہے ہیں, ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بھی کمیونٹیز میں بھی فرق ہے. جیسے شاہد خان ہے, ایک ٹک ٹاکرز ہے, وہ اب اپنا پیسہ دکھا کے, جیسا کہ میں نے بتایا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ حاصل کرنے کے لیے فیم حاصل کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ دکھا کے اپنا فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو شاہد خان بھی ایسا ایک شخص ہے جو صرف اپنی گاڑیوں کی ایک رینج دکھاتا ہے, سیریز دکھاتا ہے اپنے, ٹھیک ہے, اپنے گھر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس پیسہ بہت ہے. ٹھیک ہے, تو مینٹیلٹی میں فرق ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیسہ دکھا کے فیم لینا چاہتے ہیں, مینٹیلٹی میں فرق ہے. ان کو اس کام سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہماری کوئی عزت ہے یا نہیں ہے. یہ بات مشہور ہے ٹک ٹاکرز میں کہ آپ نے اگر ٹک ٹاک پہ آنا ہے تو اپنی شرم اتار کے آئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ باحیا ہیں نا تو آپ ٹک ٹاک پہ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ ہیں یا میں ہوں, ٹھیک ہے, اگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ میں یو کے کا ایک اکاؤنٹ پرچیز کرتا ہوں 10-12 ہزار روپے کا, اور میں اپنی جو نا لوکیشن چینج کر کے وی پی این یوز کر کے میں اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بناتا ہوں, میں لائیو آنا شروع کر دیتا ہوں کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ, میں اپنا ایک میچ لگاتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک پہ میچ ہوتے ہیں, اس پہ پیسہ آتا ہے. میں اب لگانا شروع کرتا ہوں اس کو, تو اب سب سے پہلے مجھے اپنی شرم نکالنی پڑے گی, بےہودہ حرکتیں کرنی پڑیں گی, اور مجھے لازمی ہے کہ اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی یونیک سی میں حرکت کروں کہ جس کو لوگ دیکھ کے نا یا تو مسکرا دیں, ہنس دیں, یا پھر وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ یار اس بندے نے کیا کیا ہے. شیخ, اگر آپ کا یہ جو آپ رولنگ بتا رہے ہیں کہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم اتارنی پڑتی ٹک ٹاک پہ آنے کے لیے, اور یہ سارا کچھ جس طرح اب ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہ رہے. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری عالم یا ایوری اسکالر جو ٹک ٹاک پر جن کی ویڈیوز ہیں, آدھے سے زیادہ کو تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری وائسز یا ہماری ویڈیوز ٹک ٹاک پر چل رہی ہیں. لیکن پرٹیکولرلی بھی کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, اور وہ ٹک ٹاک سے ہی فیم حاصل کیا انہوں نے, اور اب وہ مساجد میں جا کے درس بھی دیتے ہیں, اور ان کی جو وجہ شہرت ہے ابھی بھی ٹک ٹاک ہے, اور وہ مساجد میں جا کر بھی وہی والے جوکس اور وہی والی ساری چیزیں کریک کرتے ہیں. کیا اسلام کے اندر جو یہ آپ کہہ رہے ہیں علماء کرام, کیا ٹک ٹاک کے اوپر اب ہم جب ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر آپ یہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کی ویڈیو ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی فالوئنگ بڑھائیں ٹک ٹاک کے تھرو, اور اس کے بعد جب آپ اپنا میسیج دیں گے اسلام کا تو آپ کے لوگوں کو زیادہ پہنچے گا, اسپریڈ زیادہ ہوگا اور زیادہ لوگ اس پر عمل کریں گے. کیا ٹک ٹاک واقعی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ لوگوں کو یا علماء کرام کو اس کے اوپر آنا چاہیے؟ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو وائرل بڑا کرتا ہے. جو بھی کوئی بندہ ہے نا اس چیز سینیریو کو سمجھنے والا ہے, جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اس کو یہ بات پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ویوز ٹک ٹاک دیتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بھی کنٹینٹ ہے آپ کا, سب سے پہلے آپ نے وائرل ہونا ہے, وہ اسلامک کنٹینٹ ہے یا کوئی بھی ہے, وہ سب سے پہلے پکڑتا ہی ٹک ٹاک کو ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ نے بات کی کہ علماء اکرام ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں اور وہ آ کے اپنی نشریات جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں, دین کا کام کرنا چاہیں. اب نیت اللہ پہ ہے ان کی کہ وہ کیا نیت رکھتی ہیں, اب ان کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک شیطانی پلیٹ فارم ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شیطان نے اپنا بہت زیادہ اپنی غلاظت پھیلائی ہو, اپنا جال پھیلایا ہو, اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے نا تو میدان صرف خالی شیطان کے لیے رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جی. جب تک ہم شیطان کا مقابلہ نہیں نہ کریں گے اس پلیٹ فارم پہ آ کے جہاں وہ کام کر رہا ہے, ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, تب تک ہمارا دین کا کام نہیں پھیل سکتا. جیسا کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ کوریا کے ہیں شاید شیخ, کہ وہ بارز میں جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, اور کچھ خواتین ہیں ان کے لباس کچھ ٹھیک نہیں ہے, ان کو جا کے دوپٹے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پھر بعد میں ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوئی تھیں. تو جب آپ اس جگہ پہ کام نہیں نہ کرتے, جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ بازاروں میں جاتے تھے نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بری جگہ ہے وہ بازار ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے ہو کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. مکہ بیت اللہ کے ارد گرد اس وقت بازار ہوتے تھے, وہاں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جدید جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ اس دور کا تقاضا ہے. اگر ہم یہ نہیں نہ کریں گے, اس جگہ پہ آ کے شیطان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, علماء کرام اپنی لمٹ میں رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لمٹس کو کراس کرتے ہیں نا وہ عالم نہیں ہوتے. یہ بھی بات ہے, وہ عالم نہیں ہوتے. جو علماء کی کمیونٹی ہے وہ ان کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ کام درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب میں اس پرسنالٹی کا نام نہیں لوں گا, وہ مشہور ہی ٹک ٹاک سے ہوئے ہیں,
اور خواتین نے کچھ پرٹیکولر ایک ایسا طبقہ تھا ان لڑکیوں نے ان کی وائس کو پیچھے لگا کے ساتھ لپسنگ کی ہے, لپسنگ کر کے ان کو وائرل کیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اسٹیج پہ آ کے جہاں پہ دینی پروگرام ہوتا ہے وہاں بھی وہی ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پب جی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا, اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی. تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. دین کا کام الگ ہے. ٹک ٹاکر جو علماء ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ ان ٹک ٹاکر علماء کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہی ہیں. ان کو سمجھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. گٹ والا میں ایک پارک ہے, وہاں پہ ایک مشہور ادارہ فیصل آباد کا, اس جگہ پہ علماء کا پروگرام تھا, اس بندے کو وہاں پہ بلایا گیا. بڑے بڑے بزرگوں نے بیٹھ کے کہا کہ بیٹا جس پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہو نا اس وقت, جتنی پاپولیرٹی آپ کی ہے, آپ پولیس والوں کے جو نا آفیسز میں جاتے ہو, آپ کمیونٹیز کالجز میں جاتے ہو, وہاں جا کے آپ باتیں کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. آپ جو کام کر سکتے ہو نا وہ ہم نہیں کر سکتے, اس بات کو سمجھو. لیکن انہوں نے اس بات کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا فیم ٹوٹ جانا تھا نا. ان کی جو ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے لوگوں کے سامنے, وہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ان کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں, وہ ایک ان کا وہ سارا ٹوٹ جانا تھا, اس وجہ سے وہ نہیں چھوڑ سکے. شیخ جس طرح اب یہ فیم کے اندر ایک جس طرح ہم علماء کرام کی بات کر رہے ہیں, اگر تو فیم میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. پچھلے دنوں بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ جب آپ کو فیم ملتا ہے نا, آپ سچ باتیں بولنا بند کر دیتے ہیں اور وہ والی بات کہتے ہیں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا لوگوں کو خوش کرتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح انسان ہے, اگر وہ کسی کا نام نہیں لیتا اور اس کے بارے میں اگر وہ چاہتا ہے نا اس کی اصلاح ہو, تو وہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا, کومنٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے نا کہ یار آپ کو وہ بندہ کیسا لگتا ہے, تو آپ آگے سے بس ایک ڈپلومیٹک سا آنسر دے دیتے ہو کہ ٹھیک ہے یا ایسا کچھ بھی. تو شیخ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ جو سینیریو ہے, کیا آپ کو ایک اگر پلیٹ فارم ملا ہے, فالوئنگ ملی ہے آپ کو, تو آپ کو کیا اسی فالوئنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے, ڈپلومیٹک آنسرز دینے چاہیے, یہاں پھر ایک گرے ایریا میں رہنا چاہیے, یہاں پھر ایک بلنٹلی کہنا چاہیے کہ یار یہ والی چیز ٹھیک نہیں ہے, حکمت کے تحت آبویسلی, کہ جس طرح آپ نام بے شک ان کا نام نہ لیں, لیکن یہ کہ آپ ان کو اوور آل یہ بات کہیں کہ یار یہ والی چیز آپ کی مجھے ٹھیک نہیں لگتی. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے بارے میں؟ کہ فالوئنگ کے بعد جو اسلامک لوگ ہیں, جو دینی اسکالرس ہیں, ان کو کیسے اس چیز کو, فیم کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ شیخ البانی نے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودیہ کے, وہ ان کی کتب بھی ہیں, سلسلہ صحیحہ اور سلسلہ ضعیفہ. تو وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, جہاں کوئی بادشاہ سعودی عرب کا گزر رہا اس کو پکڑ لیتے تھے, اس کو کہتے تھے کہ تیری یہ غلطی ہے, تیری یہ غلطی ہے, اس کو ٹھیک کر. ہوا یہ کہ وہ ایک ہی بندہ تھا جو حکمرانوں کو پکڑ کے ان کی اصلاح کرتا تھا. روڈ جاتے سے پکڑ لیتے تھے ان کو. کوئی جو ہے نا وہ سرمنی ہو رہی ہے, ادھر ان کو انوائٹ کیا گیا, تو وہ وہاں پہ بادشاہوں کو پکڑ کے ان کی غلطیاں بتاتے تھے. یہ مطلب فلی جو نا وہ ہر چیز وہ چھپاتے نہیں تھے, حق کی بات وہ منہ پہ کہہ دیتے تھے, ٹھیک ہے. ان کے ہاں حکمت کا چکر نہیں تھا. ہوا یہ کہ شیخ ابن باز ان کو اکثر روکتے رہتے تھے کہ آپ بادشاہوں کی غلطیاں ان کے منہ پہ بیان نہ کیا کریں, حکمت کے تحت چلا کریں. ہوا یہ کہ ان کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا, لبنان بھیج دیا گیا, ایک طرح کا جلا وطن کر دیا گیا. ان کا جو علمی کام تھا وہ رک گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سٹینڈ لیا اور جا کے انہوں نے سلسلہ صحیحہ لبنان میں لکھی. تو اب اس کے بعد حکمت کے تحت شیخ ابن باز ان حکمرانوں کو سمجھاتے رہے, کرتے رہے. اپنی جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے, وہ مفتی اعظم تھے, تو انہوں نے اصلاح کی بات کرتے رہے وہ اپنی طرف سے. دونوں طرف سے حکمت ہونی چاہیے. ایک بندہ ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جو ہے نا وہ بات کروں گا اور اس بات پر مجھے اپنا نقصان ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ایسی آرمی کے خلاف بات کر دیتے ہیں تو ہمارا پوڈ کاسٹ آج ہی بند ہو جائے گا نا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارا تو یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. ویسے آپ نے کر دی ہے باتوں میں. ہمارا سسٹم آج ہی ختم ہو جائے گا اور ہم آگے مزید دین کا کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے حکمت بہت ضروری ہے اور حکمت کے تحت ہی انسان کو چلنا چاہیے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی فین فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے ایک جملے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ حکمت کے تحت وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ اس کی کلیئرٹی دے دیں, اپنا کوئی بیان جاری کروا کے اپنی کسی اور پوڈ کاسٹ میں, اپنی کسی اور ویڈیو میں, جس میں تھوڑا سا ان کو یہ ہو جائے کہ یہ بات غلط ہم نے کر دی ہے. شیخ کیا وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جو ہمارے ماں باپ بھی کہتے تھے کہ ایمان کی 3 سٹیجز ہیں. سب سے پہلے آپ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو, پھر زبان سے روکو, اور پھر دل میں برا جانو.
کیا شیخ ہم اب وہ دل میں پورا جاننے سے بھی وہ نیچے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اب جس بندے کے پاس زبان ہے، زبان اسی بندے کے پاس ہے جس کے پاس فالوورز ہیں. کوئی عام بندہ اٹھے اور جا کر کہے کہ نہیں جی یہ انسان غلط کر رہا ہے، اور اس بندے کے ملین فالوورز ہیں، آپ کو کوئی آپ کے علاقے سے بھی نہیں جانتا، تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. لیکن کیا جس کے پاس فالوورز ہیں اس کی یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ حکمت کے تحت کام لینا چاہیے، کہ گرے ایریا میں رہ لیں آپ کے، نہ آپ بالکل اس کو صحیح کہہ دیں یا نہ آپ بالکل اس کو غلط کہہ دیں، لیکن پرسنلی سمجھا دیں یا کسی اور جگہ پر کر لیں. میں اس بات کا آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن کیا شیخ پھر وہ اگر وہ بلنٹلی آ کر اپنے فیم کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ایک ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے دین کو، اسلام کو، اس کی ہمارے سوسائٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اسی طرح بلنٹلی اس کو بھی فیس کرے؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا کوئی سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، لیڈ کرنے والے ہیں، ان کا ایک اپنا سٹانس ہے. وہ اگر بات کریں گے نا تو لوگ ان کی بات سے بہت زیادہ برا منا کے ان کی آرگنائزیشن کو نقصان ہو سکتا ہے، دین کا کام بند ہو سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو حکمت کے تحت گرے ایریا میں رہ کے بات کر لینی چاہیے. اس کے جو نچلے طبقے والے ہیں، دوسرے سپیکرز ہیں، وہ اس بات کو ذرا کلیریفائی کر دیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور اس بندے سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، اس کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے، تاکہ ایک اوور آل آڈینس کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ آرگنائزیشن، اس کا وے آف تھاٹ کیا ہے، ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کس پرسپیکٹیو کے لوگ ہیں، اور یہ کیسے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ان کو فالو کرنا چاہیے. میں پھر یہی کہوں گا کہ حکمت کے تحت، لیکن ہر ایک حکمت کی نا ایک سچویشن ہوتی ہے، سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا کچھ. اگر تو کچھ مسائل ایسے چل رہے ہیں کہ آڈینس کے جو ہے نا وہ ویڈیوز وغیرہ بہت زیادہ آ رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، اور آرگنائزیشن جو چل رہی ہے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر حکمت کے تحت چلنا چاہیے. اور اگر ایسا لگ رہا ہے جیسے LGBTQ کا ایجنڈا ہے، اس میں اب کچھ آرگنائزیشنز ایسی تھیں، کچھ سپیکرز ایسے تھے، انہوں نے فل ڈٹ کے بات کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حکمت نہیں انہوں نے سامنے رکھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یار میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جہاں مائنورٹی کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں حکمت چلتی ہے. جہاں میجورٹی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کھل کے بات کرتے ہیں. جس طرح سے یہ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پری ہے ہجرہ پیریڈ، جس کے اندر ہمارے پاس ڈومیننس نہیں ہے، تو وہاں پر ہم پھونک پھونک کر چل رہے ہیں سارے مسلم. وہاں پہ صحابہ کرام آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ مطلب کوئی ایسا کام ہو کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تلوار نکال لیتے تھے بار بار، تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے. اور وہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ رہنے کے بعد جب ہجرت کی ہے، پھر ایک وقت آیا جب غزوہ بدر ہے، احد ہے، تو اس میں پھر انہوں نے حق کی بات کو پھر ٹالا نہیں ہے، تلوار نکالی ہے اور جو ضرورت تھی وہ کی ہے. صحیح. یہ جو فیم ہے اوور آل جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، خالی یہ یہاں تک محدود نہیں رہا. یہ فیم جو ہے یہ اب ان کی پرسنل لائف میں بھی، جیسے آپ بتا رہے ہیں، داخل ہو چکا ہے. ان کی پرسنل لائف کمپرومائز بھی ہوتی ہے اس طرح سے، اور وہ پرسنلی ان کو بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ اسلام میں انٹر ہوتے ہیں بائی سینگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو یہ ہر چیز سکھائے گا، ہر چیز. تو کیا شیخ اسلام نے ہمیں اس کے اندر گائیڈ کیا ہے کیا فیم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ کسی سے آگے بڑھنے کا، بہت زیادہ آگے بڑھنے کا، جیلسی، تنقید، یہ ساری چیزیں فیم کے ساتھ پیکیج میں آتی ہیں. جی، جس طرح آپ کہیں گے نا کہ ایک چیز آپ خریدیں نا، اس کے ساتھ پیکیج آتا ہے، تو یہ فیم کے ساتھ نہیں، پیکیج میں آتی ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہے کہ آپ فیم کے چکر میں بالکل آپ جس طرح اللہ کو ہی پیچھے چھوڑ جاتے ہو. علماء کرام کے اندر بھی یہ کافی ساری سچویشن دیکھنے میں آتی ہیں. عام بندے کے لیے جو ہے وہ انزائٹی، ڈپریشن ہے. تو کیا شیخ اسلام کی رولنگز کیا ہے اس کے بارے میں؟ کیا فیم اسلام کے اندر یہ ٹھیک چیز ہے، ہونی چاہیے، یا اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں دی؟ آپ کے نا ایک سوال میں دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں فیم لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پرسنل لائف، کیا جو ایک فیم لے رہا ہے بندہ، اس کی پرسنل لائف جو ہے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے یا نہیں. پہلی بات یہ کہ اسلام نے شہرت کو جو ہے نا وہ فیض کا نام دیا ہے.
کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس شہرت نہیں ہے نا تو پھر آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے. آپ جتنی بھی اس وقت, میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں بڑی بڑی, ٹھیک ہے, وہ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس پیسہ بھی ہے, وہ پیسے کے بل بوتے پر کام کر رہے ہیں. مفتی مینک ہیں, ڈاکٹر نعمان علی خان ہیں, ڈاکٹر سلیمان قاضی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جتنی بھی بڑی بڑی سلیبریٹیز یو کے امریکہ میں ان کے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں ان کے پاس اللہ نے ان کو دیا بھی بڑا ہوا ہے, اور ان کے پاس کیا ہے, شہرت ہی ہے نا, فیم ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے نا. لیکن فیم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اچھی شہرت ہوتی ہے, ایک بری شہرت ہوتی ہے. ایک مسٹر پتلو کی شہرت ہے جو کہ ٹک ٹاک کا کہہ لیں کہ نا اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو. شیخ ویسے ایک آؤٹ آف کانٹیکس میں آپ سے کویشچن کر رہا ہوں, آپ واپس آئیے گا دوبارہ ٹاپک پہ. آپ کو کیسے پتہ اتنے ٹک ٹاکرس کا؟ دیکھیں جو کنٹینٹ آپ کنزیوم کرتے ہیں نا ہم بھی وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو فون آپ کے پاس ہے, جو ایکسیس آپ کے پاس ہے, وہی ہمارے پاس ہے. جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں ہم بھی وہاں رہتے ہیں. الگ بات ہے کہ ہم تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری کمیونٹیز, خاص طور پہ میں اپنے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ میری کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مارول سیریز کا بھی پتہ ہے, جن کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. میں ان سے کنزیوم کرتا رہتا ہوں, یہ کنٹینٹ سنتا رہتا ہوں. اگرچہ میں دیکھوں نہ, مجھے اتنا ٹائم نہ ملے, لیکن مجھے پتہ ساری چیزوں کا ہوتا ہے. ریسرچ ایک بڑی اچھی عادت ہے. جب آپ کی ریسرچ اچھی ہے نا, آپ کو ریڈنگ کرنے کی عادت ہے, تو پھر آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی, ٹھیک ہے نا. میری ایک عادت ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نا, آبزرور میں تھوڑا سا اچھا ہوں. جب بھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے, کوئی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں, تو میرا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں اس کی تہ تک پہنچوں, اس کا مسئلہ اصل میں بیسک وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر مجھے یوز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں آپ اگر اچھی طرح سے کسی معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے, آپ اگلے بندے کو کنوے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھا نہیں سکتے جب تک آپ کو اچھی طرح پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک شہرت والی جو کہ اچھی شہرت ہے. حضرت امام بخاری کی شہرت ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس نہ کوئی فیس بک تھی, نہ کوئی واٹس ایپ تھا, نہ کوئی انٹرنیٹ کی ایکسیس تھی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بلینس جو ہے نا مسلم موجود ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہرت ہے. علماء اس کو شہرت نہیں کہتے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے یہ فیض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی وہ پرانے دور میں آپ فیض کہہ لو, آج کل کے دور میں لوگ اس کو شہرت کہتے ہیں, اس کو فیم کہتے ہیں. تو فیم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اچھا ہوتا ہے, ایک برا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا فیم تھا کہ ایران اور روم کی جتنی بھی سلطنتیں تھیں وہ کانپتی تھیں آپ کے نام سے, ٹھیک ہے. یہ اچھا فیم ہے. اب ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا جو ہے نا وہ نام دے دیتا ہے, تو اس نام کو لے کے ہمیں غلط یوز نہیں کرنا, اس کا مس یوز نہیں کرنا. اور سب سے بیسک چیز کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر اور کبر, نخوت نہیں آنی چاہیے کہ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں, لوگ مجھے مانیں اور میرا ایک نا وہ جب میں جاؤں تو لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس عاجز ہونا چاہیے انسان کو, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور دین کا کام آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس شہرت ہوگی. شہرت نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی نہیں جانے گا. تو بھائی یہ وہ پرانے قصے چھوڑ دیں فیض والے, آج کل کے دور میں جی رہے ہیں. یہ 2024 ہے, 1924 نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آج کل کے دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے, اور سوشل میڈیا کو جتنا ہو سکتا ہے ڈٹ کے یوز کریں, لیکن پازیٹیولی یوز کریں. میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ شیطان نے اتنا کنٹینٹ پھیلا دیا ہوا ہے, جب تک آپ اس کے مقابلے میں اپنا کنٹینٹ نہیں پھیلاؤ گے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کے دل میں تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے, اچھی شہرت حاصل کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو سلیبریٹیز ہیں ان کی لائف کیسے جو نا اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. ایلون مسک کی بات بتانا چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں لیٹ کر چائے پینے کا جو مزہ آتا ہے, اس سے بہتر میری کوئی اور جو نا فیلنگ نہیں ہوتی. جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ آٹوگراف لینے کے لیے, مجھے سیکیورٹی ایشوز ہو جاتے ہیں, مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے کہ میری کوئی جان کا خطرہ نہ ہو جائے, نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو بندے کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے نا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اب ایک بندہ آ رہا ہے پلیز سیلفی, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھا رہا ہے, تو ایک بندہ آ رہا ہے, وہ کہتا ہے آٹوگراف دے دیں. تو اس کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے, ایک خلیفہ نہیان ہے دبئی کے, ان کا بیٹا ہے فیض, وہ یورپ میں پڑھا, اس وجہ سے اس کا مزاج ایسا ہے. وہ ہوڈی پہن کے عام شاپنگ مالز میں بھاگ رہا ہوتا ہے, اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اکثر انسٹاگرام پہ, ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے اپنے خاص سکون کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے ایک پورا چھوٹا سا جو ہے جزیرہ ہے نا, وہ ایک آئی لینڈ ہے, وہ اس نے پرچیز کیا ہے تاکہ میں وہاں جا کے سکون کر سکوں. تو جب آپ سلیبریٹی بنتے ہو نا, تو آپ کا سکون تو برباد ہوتا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا.
فیم آپ کو جب ملتا ہے تو آپ کا سکون برباد ہوتا ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک عالم دین ہے اگر, تو اس کو ہزاروں میسیج آئیں گے واٹس ایپ پہ کہ شیخ یہ مسئلہ بتا دے, یہ مسئلہ بتا دیں, وہ کتنوں کا جواب دے لے گا بھائی. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار عالم ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے, وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے. ایک بندہ, اس کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب کیسے ہر بندے کا مسئلہ حل کر دے, یہ ایشوز آ جاتے ہیں. شیخ جس طرح اب اگر دیکھا جائے, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, ایک برا فیم ہے, ایک اچھا فیم ہے. اب ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں, ہم بھی تو اسے یوٹیوب پہ یا پوسٹ کریں گے, ڈیفینیٹلی اس کے کلپس بنیں گے اور ٹک ٹاک پر جائیں گے یا اور پلیٹ فارمس پر جائیں گے, انسٹاگرام پر. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا برج نہ بن جانا کہ جس کے اوپر چل کر سارے جنت میں چلے جائیں اور برج ٹوٹ کر نیچے دوزخ میں جا گرے. تو شیخ آپ کیا ریکمنڈیشن کرتے ہیں کسی بھی ایک نارمل بندے کے لیے جو کہ یہ کام شروع کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے, یا جس کو تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ نے انفلوئنس دیا ہوا ہے, وہ کیسے اس چیز کو کیٹر کرے کہ جس کے اندر اس کی نمازیں نہ مس ہوں؟ کیونکہ دیکھیں, اگر ہم فرض کریں اس پورے سیٹ اپ لگانے کے اندر اگر ہم پوری ایک ٹیم شامل ہے محمد ٹاکس کی, اس نے پورا سیٹ اپ لگایا, سارا کچھ کیا, لیکن کیا اس سیٹ اپ کو لگاتے ہوئے وہ اس نے نمازیں ہی چھوڑ دیں, تو کیا یہ سیٹ اپ کسی کام کا رہے گا؟ تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہماری جتنی یوتھ ہے وہ فیم کو کیسے ہینڈل کرے اور کیسے لے کر چلے کہ جس سے اس کے جو اسٹینڈرڈ افیئرس ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جن کا پوچھنا ہی پوچھنا ہے اور جو ان کو ایز اے رول ماڈل کرنے چاہیے, اور اگر وہ اس کام کے اندر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو الٹا یہ نقصان ہے, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں اس پوڈ کاسٹ کو لگانے کا, کیونکہ انہوں نے ایک بیسک فریضہ جس کے بارے میں سب سے پہلے قبر میں کوشچن ہے, سب سے پہلے قیامت کو کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نماز قائم کرے گا وہ وارث ہے جنت کا اور وہاں پر ہمیشہ رہے گا. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم اس برج بننے سے بچ سکتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ والا کام کرنا چاہتے ہیں, انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں یا ایون دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, ایون سوسائٹی میں ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا ایسا کریں کہ جس سے ان کو لگے کہ ہاں جی ہم اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے اس کام کے اندر خلوص بھی ہو اور وہ اپنے جو بیسک تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں؟ جب آپ کرتے ہیں نا بات رول ماڈل کی, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ کے حکمران بھی ہیں, 7 مسجد کے امام بھی ہیں, جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, آپ کی بیویاں بھی ہیں, 9 بیویاں ایک وقت میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے وفود کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے جو ایران سے آ رہے ہیں, روم سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یمن سے آ رہے ہیں. ایک ہی دن میں یہ سارے کام کیسے کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہر کام جو ہوتا تھا وہ خالص لوجہ اللہ ہوتا تھا, خالص اللہ کی ذات کے لیے ہوتا تھا. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں نا, پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں یا ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا کسی کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ ہے خالص اللہ کے لیے, تو سب سے پہلے اللہ کی بات سننی چاہیے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایک دائی بننے کے لیے. جس طرح سے میں ابھی آپ کو ٹوک رہا ہوں, یہ ڈیفینیٹلی کوشچن ہو سکتا ہے, ہمیں کامنٹ میں بھی آئے, ویسے بھی آئے کہ پیچھے اذان ہو رہی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں. تو ٹو میک ایوری بڈی کلیئر, ہم ایک اذان سن چکے ہیں پہلے اور یہ لیٹ اذان ہو رہی ہے, ہم اس لیے کنٹینیو کر رہے ہیں یہ بات کرنا. جی شیخ آپ کنٹینیو کریں. اچھا, تو سب سے پہلے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے دین کا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں 2 لوگوں کے درمیان, 2 قبیلوں کے درمیان صلح کروانی پڑے, تو آپ نے اس کے لیے 2 چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ دونوں قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہو, حالانکہ جھوٹ شریعت میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلوں کی صلح کروانے گئے اور پیچھے نماز آپ نے چھوڑی, اور نماز چھوڑنے کے بعد پیچھے عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا اور کہا کہ آپ نے ادھر نماز پڑھانی ہے, اگر میں لیٹ ہو جاؤں. تو آپ لیٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ ایسی سچویشن ہے کہ پوڈ کاسٹ روز تو نہیں نہ ہوتے, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر پوڈ کاسٹ پہ نماز چھوڑ دیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے تبلیغ کی ہے. تو ہمارا جو یہ وقت ہے وہ کسی ایسے خاص ٹائم پیریڈ میں ہونا چاہیے کہ جس وقت میں نماز نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس ٹائم کو ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس میں نماز نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو دین کی بات ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے, تھوڑے وقت میں ہونی چاہیے, وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے.
وہ زیادہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی ہے. لمبی ڈسکشن سے بندے کو اعراض کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رہی بات یہ کہ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد یوٹیوب پہ جائے گا, لوگ اس کو سنیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فیم کا نشہ ہمارا ایک ٹاپک ہے, تو ہم بھی تو فیم لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا, ٹھیک ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے, ہمارے شارٹس بنیں اور پھر لوگ اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں. اور بالکل کامنٹ میں. اور ویسے ایک نارمل پرسیپشن تو یہی ہے کہ آپ اسی لیے تو کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ. اگر آپ نے اپنا دین کا کام کرنا ہے اپنے علاقے میں کریں, آپ کیوں نہیں کر رہے, گراؤنڈ ورکنگ کریں. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے. نیت کیونکہ اللہ کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. کمنٹ سیکشن میں جو مرضی آتا رہے, لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کام اللہ کے لیے خالص, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نیت آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کی نیت کیا ہے, وہ نظر نہیں آ رہی لوگوں کو. لوگوں نے تو یہی کہنا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ اپنے فیم کے لیے کر رہا ہے. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا میرے ساتھ, میں نے ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا یوٹیوب پہ, تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے مینشن کرنا شروع کر دیا کہ آپ تو مشہور ہونے کے چکر میں اب جو نا وہ کمنٹ نیچے کر رہے ہو کہ آپ کی ایک اپنی کمیونٹی بلٹ ہو جائے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی, تو لوگوں نے اس کے نیچے بھی کمنٹ کی ہے کہ آپ بھی فیم لینا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے. ایک پرسنالٹی ہے, اس کو آپ ٹرول کر رہے ہو, ٹرول کرنے کے بعد آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ اب اس کی جگہ میں لے لوں, میں مشہور ہو جاؤں. تو نیت آپ کی نظر نہیں آ رہی ہوتی. جب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ کرنی ہے, لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ لو جی ایک نئی کمیونٹی آ گئی ہے, ایک نئی آرگنائزیشن آ گئی ہے جو دوسری کمیونٹیز کو یا دوسری آرگنائزیشنز کو کمپیٹ کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہتر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا ہی آئے گا. لیکن اس سے جو خالص لوجہ اللہ کام ہوتا ہے نا اللہ کے لیے, اس سے بندہ پریشان نہیں ہوتا تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ چلے جائیں, آپ کا کام خالص لوجہ اللہ تھا اللہ کے لیے. اگر آپ کا خالص لوجہ اللہ اللہ کے لیے تھا تو پھر آپ نے کسی کی بات کو نہیں سنا. یہاں تک کہ ابو جہل آیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دو, پھر بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے, اگر اللہ کے لیے خالص آپ کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اپلوڈ ہو جائیں گی, یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کا کنٹینٹ وائرل ہوتا ہے. وائرل ہونے کے بعد آپ کو فیم مل جاتا ہے مثال کے طور پہ. اب وہ سچویشن ہے کہ فیم ملنے کے بعد آپ نے اب بہت زیادہ پھیل نہیں جانا کہ ٹھیک ہے اب میں ایک سیلیبریٹی بن چکا ہوں. عاجزی رہنی چاہیے اس وقت. یہ تب آپ کا امتحان ہے, تب بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. شیخ آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں کیا چیز عاجز رہنے کے لیے کیا ایسے ٹریٹس ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے سب لوگوں کو, ناٹ آور ٹیم اور وائب شفٹ ٹیم اور مومو ٹاکس ٹیم, ایوری ون جو کہ تھوڑا بہت بھی کہیں بھی انفلوئنس رکھتا ہے, اس کی پرسنالٹی کے کیا بیسک 2 3 4 ٹریٹس ہونے چاہیے. جس طرح اگر کوئی بندہ یونیورسٹی کے اندر ہے اور وہ الیکشن جیتتا ہے ہیڈ بوائے کا, ہیڈ گرل کا, یا کوئی بھی ایسی اس کے پاس ایک پوسٹ آتی ہے یا اس کی ایک فیم ہوتا ہے, تو اسے کیا ایسے ٹریٹس رکھنے چاہیے جس میں اس کی خلوص بھی ہو. اس کو بہت زیادہ ہمبل رہنا چاہیے پہلی بات. اس کو سوشل رہنا چاہیے. وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ نہیں نہ کرتے, ان کے ذہن میں ہمارے خلاف بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. خواہ وہ ہمارے فرینڈس کی کمیونٹی کیوں نہ ہو, ایک بندے سے ہم ایک ہفتہ بات نہ کریں تو اگلا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اس نے بات نہیں کی تو مجھے کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کمیونیکیٹ نہیں نہ کرتے اپنی کمیونٹی کے ساتھ, مثال کے طور پہ آپ ایک اسکالر ہو, ٹھیک ہے, وہی بات آ جاتی ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ایک اسکالر کو سوشل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو جب وہ بندہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے گا, بات چیت کرے گا, تو لوگوں کے ذہن میں اس کی ایک عزت ہوگی, ایک اس کے لیے قدر و منزلت ہوگی. تو جب آپ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہو نا اور فرینڈلی گفتگو کرتے ہو, آپ لوگوں کے اصلاح کی بات جو ہے وہ ایسے سٹائل میں کرتے ہو جو یوتھ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے اور یوتھ کو سمجھ آتی ہے, تو اوبویسلی وہ ایک تو ہے نا وہ دعویٰ کے لیے بہت زیادہ مؤثر چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کہ ہمارے لیے یہ کبھی بھی یعنی کہ تسلیم کرنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ عاجز نہ ہوں اور ہم فیم ملنے کے بعد خراب ہو جائیں, ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور یوتھ جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک ایسی ذہنیت بنا لے کہ یہ بھی بندہ فیم لینے کے لیے آیا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں بار بار یہ بتاتے رہیں کہ ہم یہ کام جو ہے وہ خالص لوجہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں گے نا تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی جھوٹ کو منوانا چاہتے ہیں تو اتنی کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں کہ اگلا بندہ مان جائے کہ ہاں یار اتنی دفعہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. شیخ آپ کی بات تو ٹھیک ہے یہ والی, لیکن یہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا آڈینس, اٹس اباؤٹ آور سیلف.
کہ ہمیں کیسے اس کی طرف ہی رہنا ہے کہ ہاں ہماری خلوص نیت ٹھیک ہو, ہماری نیت ٹھیک ہو, فیم میں نہ آ جائیں ہم. چلو فیم اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا, یہ ایک سیپریٹ عنایت ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں رہنا اسی ٹریک کے اوپر ہے. اس فوکس رہنے کے لیے آپ کیا ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ مینٹور رکھیں. بہترین حال یہ ہے, کیونکہ جب ایک بندہ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے نا, تو قرآن مجید میں آتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, کہ ہر بندے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر انبیاء کی جتنی بھی فہرست ہے, سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں, خاتم الانبیاء ہوں, میرا ایک بہت زیادہ فیم ہے اور میں مطلب بہت بڑی شخصیت ہوں. ہمبل رہے ہمیشہ, کیونکہ اس سے اوپر والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے. ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, اور مجھے غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کبر اللہ کی چادر ہے اور میں اس کو کھینچ دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. جو میں یہاں تک آیا ہوں نا, جو اللہ مجھے یہاں تک پہنچانے والا ہے, وہ اللہ مجھے ایک دم سے گرا بھی سکتا ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے, اور بہت سارے لوگ ہم نے گرتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مینٹور رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی مطلب کہ ذہنی جو ساخت ہوتی ہے اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتا, معاشرے کے ساتھ تحلیل نہیں ہونے دیتا. تو جب آپ ان کے ساتھ پاس بیٹھ کے بات چیت کرو گے, علم سیکھو گے, تو آپ کے اندر قدرتی طور پر, فطری طور پر وہ ایک جذبات جو ہے نا وہ ابھرتے ہیں کہ فیم مل گیا, اب سیلیبریٹی ہوں میں, وہ خود بخود نیچے آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہ علم مل رہا ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, وہ نالج مل رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں. تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ جب میں کسی بڑی شخصیت کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میں ان کے سامنے زیرو ہوں. تو ایسے لگتا ہے کہ میں ایک عام سا بندہ ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ جو فیلنگ ہے نا, وہ ایک دائی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں, ابھی میرے سے بہت زیادہ آگے لوگ پہنچ چکے ہیں, میرے سے. یہ ٹک ٹاکرز کے ذہن میں بھی یہ بات جو ہے نا وہ آتی ہے کبھی کبھی کہ وہ جو بندہ وہ آگے پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے مینٹور ہیں, میں ان کے جیسا علم سیکھوں, نالج لوں, ان تک پہنچوں, ان کی سٹیج تک پہنچوں, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن ان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بوسٹ ہوتے رہتے ہو, آپ کا ایمان بڑھتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا, کہ قرآن مجید کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کا جو ہے وہ ایمان بڑھ جاتا ہے, زیادہ تم ایمانا. تو اگر آپ کسی مینٹور سے قرآن پڑھ رہے ہیں, خود پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو اللہ کے ساتھ پہلے جڑے رہنا ضروری ہے, پھر ہی آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ کہو کہ اب میں سیلیبریٹی ہوں اور میں اپنی آبزرویشنز کے ساتھ اپنے پرسپیکٹیو سے لوگوں کو دین کی دعوت دوں اور اصلاح کروں, تو پھر وہ دوسرا سٹائل ہو جائے گا, لیفٹیز. جزاک اللہ خیر شیخ, تھینک یو فار ایوری تھنگ. اب ہم اپنی آڈینس کی طرف چلتے ہیں, ان سے کچھ کوشچنس لیتے ہیں. جی. میرا نام ثنا ہے اور میں جو ہے وہ ایز اے لیکچرر سرو کر رہی ہوں. آپ نے ابھی کوشچن کہا کہ فین فالوئنگ کو جو ہے, اگر آپ کی فین فالوئنگ ہے تو آپ مصلحتاً جو ہے وہ رک جائیں. کوئی ایسی بات جیسے یو سیڈ کہ آرمی کے خلاف نہیں کرنی, یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کام میں افیکٹ کر دے گی, تو آپ کو مصلحتاً اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے, یا جواب نہیں دینا چاہیے, یا رک جانا چاہیے. تو میرا کوشچن اب آپ سے یہ ہے کہ ایسے رکنے سے, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ رک جاتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں, آپ کے رکنے سے وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کو مصلحتاً خاموش رہنا بہتر پسند کریں گے, اور اس سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی آڈینس بھی جو ہے وہ آپ ایک میس, اتنا بڑا میس کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہر دفعہ مصلحتاً کا نام لے کر خاموش ہو جائے گا اور بات نہیں کرے گا. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ابھی بھی اگر کوئی غلط بات ہو تو یہاں 100 میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا اس کو غلط ہاتھ سے یا منہ سے روکنے کے لیے. تو میرے خیال میں تو یہ چیز زیادہ نیگیٹو میں جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ پازیٹیو میں لے کر جائیں. تو یہ نا اصل میں کچھ سیلیبریٹیز ہمارے پاکستان میں بھی ایسی ہیں, میرا اکثر ان سے بھی شکوہ رہتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, وہ جو بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کے بارے میں, مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اسٹیٹ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یوتھ سے بات کر رہے ہیں, یوتھ کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں آپ, ٹھیک ہے نا. یوتھ میں جا کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یوتھ گرم خون ہوتا ہے اور جوان لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پکڑتے بھی ان کو ہی ہیں, کیونکہ وہ ان کے کام آنے والے ہوتے ہیں. اوبویسلی بات ٹھیک ہے, کیونکہ یوتھ نے جو ہے نا وہ چینج لانا ہوتا ہے, بوڑھے لوگوں نے تو چینج نہیں نا لانا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یوتھ کے ساتھ کرنے والی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر یوتھ اس میں جذباتی ہو جائے گی تو معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا.
جیسے کہ اب حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت جیسا سوال جیسا کہ کیا گیا کہ ایک سلیبرٹی ہے اگر وہ رک جائے گی تو ان کو یوتھ فالو کرتی ہے، ایک بہت بڑی ٹیم ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی اس کام میں حکمت تلاش کرنا شروع کر دے گی جب وہ ایک سلیبرٹی چپ ہو گئی ہے اس بات پہ. مسئلہ یہ ہے کہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو یوتھ کے ساتھ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اپر لیول کا ایک طبقہ ہے، جو بیوروکریٹس ہیں یا جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں یا جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی باتیں یوتھ کے ساتھ کرنے والی نہیں ہوتی. میجورٹی ہماری جو ہیں ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، وہ لمز میں جاتے ہیں، پنجاب میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں، وہاں جا کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو یوتھ کو صرف جذباتی کرتی ہیں، لیکن یوتھ کر کچھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. ان کا کہہ لیں کہ اگر وہ کریں گے، روڈز پہ آئیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اور جو ہے نا وہ ہلہ گلا ہوگا اور جنگ ہو جائے گی آرمی کے خلاف اور عوام کے خلاف. یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو موٹیویشنل سپیکرز ان سٹیجز پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، وہ بیوروکریٹس کے ساتھ جا کے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی وہاں جا کے دال نہیں گلتی، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے ادھر، ان کی سنتا ہی کوئی کون ہے؟ وہ یوتھ آ کے سنتی ہے ان کی، اور وہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. آپ لٹرلی یوتھ سے جا کے پوچھیں، کوئی ایک آدھا بندہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار اس سے مجھے بڑی انسپائریشن ملی، ورنہ سب کے سب یہ بات کر رہے ہوں کہ یار سیشن بہت مزے کا تھا، ٹھیک ہے، بڑا مزہ آیا، اور 2 گھنٹے چلو اچھا ٹائم پاس ہو گیا. جتنی بھی یوتھ ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑی سلیبرٹی ہیں ہمارے، وہ آج کل یو کے میں ہیں، ان کے لیکچرز وغیرہ ادھر ہو رہے ہیں. میں ان کے اندر کا بندہ ہوں، اور ان کی جو ٹیم ہے ان میں فلسفی کی کلاسیں بھی، میرا ایک اور ساتھی ہیں وہ بھی پڑھاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں ان کے ساتھ بہت زیادہ، خواتین بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں اس ٹیم کے اندر. واٹس ایپ کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں جا کے دیکھ لیں تو انٹلیکچوئل لیول جو ہے نا وہ 0 ہے، صرف جذباتیت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چٹکی بجائیں اور سارا کچھ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ بدل جائے. تو یہ حکمت نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے سارا معاملہ بگاڑ کے رکھ دو. حکمت یہ ہوتی ہے کہ پہلے سچویشن کو سمجھا جائے کہ یہ جو بات ہے یہ بیوروکریٹس میں کرنے والی ہے، اس طبقے میں کرنے والی ہے. اسپیکرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یوتھ کو صرف خراب کرے گی یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں ایشو ہوتا ہے. جب وہاں جا کے یہ بات کی جائے گی تو ان کے کام کی یہ بات ہے، سسٹم کو بدلنا، اسٹیٹ کو چینج کرنا، رول آف لا کو سمجھانا، یہ ان کے ساتھ کرنی چاہیے. آج تک ایک بھی پوڈ کاسٹ یا ایک بھی میٹنگ، ایک بھی سیشن ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا گیا جن کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا گیپ ہے. میں اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم اس کو ہاتھ سے نہیں روک رہے یا زبان سے نہیں روک رہے، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے. ہم اس کا نام نہ لیں اس شخصیت کا، لیکن اس کے ایکشن کو ضرور برا کہیں. مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، تو ہمیں اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے ایکشن کو، ہماری مین تو بات ہو رہی ہے نا، آواز اٹھائیں اس ایکشن کے بارے میں کہ جو کیا گیا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی بتوں کی پوجا کرنا، بتوں سے مانگنا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ تو ضرور کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹیو، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اور زبان دینے سے مراد میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فالوئنگ دی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ یہ کام تو ضرور کریں. پھر ان کے ایکشنز کو ضرور برا کہیں کہ یار یہ والا ایکشن برا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی پرٹیکولرلی پوچھا جاتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو صرف بتانے کے لیے. اب ہم فرض کریں، ہم کہتے ہیں کہ ایک XYZ ہیں، وہ بالکل اچھا کام نہیں کر رہے، بالکل میں ان کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتا، اور وہ جو آگے فالوور بھی ان کے وجود میں آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بالکل سیم انہی جیسے. تو کیا میری یہ بات کہنے کے بعد میں جتنی بھی اچھی صلاحی باتیں کہہ لوں وہ ان XYZ کے فالوور سنیں گے؟ وہ چلی گئے نا. ہمیں انہیں سنانا تھا، اپنے ہی لوگوں کو سنا کر، اپنے ہی لوگوں سے دعوت لے کر ہمیں کیا ملے گا؟ کیا یہ دعویٰ ہے؟ کیا اس کو تو نہیں دعویٰ کنسیڈر کیا جا سکتا. لیٹس کریٹ اے سینیریو. میں آپ کو ایک کویشچن اس کا آسان کر دیتا ہوں. یہ ٹیچر ہیں، ان کی ہیڈ کہتی ہیں کہ میوزک فیسٹیول ہوگا یونیورسٹی کے اندر، اور یہ چاہتی ہیں کہ وہ میوزک فیسٹیول نہ ہو، یا یہ چاہتی ہیں کہ ہماری ادھر میوزک فیسٹیول کی جگہ کوئی ایسی چیز کی جائے، ایسا فیسٹیول کیا جائے جس کے اندر لوگوں کی گرومنگ کی جائے،
اسلامکلی آپ ان کو سائڈ پر بھی کر دیں, چلیں جی وہ اسلام کے اوپر اتنا انفلوئنس نہیں ہے اگر ہیڈ, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی ایسا سیشن رکھ لیا جائے جس سے لوگوں کی پرسنل گرومنگ ہو جائے, تو کیا ایسا کام کریں کہ جس کے اندر یہ پرپز فلفل ہو اور اس کے آگے جو وہ ساری لاٹ کو اسٹڈی کروا رہی ہیں وہ بھی ان کو فالو کریں, نہ کہ وہ مثلاً چپ کر کے میوزک فیسٹیول ہو لینے دیں. اچھا, اس میں نا ایک بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر بولو گے اور اس کا جو نا وہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کو نوکری سے ہی ویسے نکال دیں گے, ٹھیک ہے, اور نکالنے کے بعد آپ کا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت ہے یا آپ جو ان کو سکھا سکتے تھے وہ زیرو ہو گیا نا اب, ٹھیک ہے, اب وہ کام ختم ہو گیا. اگر تو یہ سچویشن ہے, میں پھر یہی کہوں گا یہ سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو ایسی سچویشن ہے کہ آپ بات کرو گے اور آپ کو اٹھا کے باہر کر دیں گے اسکول سے, تو آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ نہیں ختم کرنا, بس اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ حکمت ہے, یہاں رک جائیں ایک دفعہ. جب وہ فیسٹیول پوری کوشش کریں گے وہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ جو جن کے ساتھ انہوں نے یعنی فیسٹیول رکھا ہوا ہے, بچے ہیں جو اسکول کے ادھر کے, ان کے ساتھ آپ جتنی بھی اس سے پہلے کلاسز ہیں ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. ان کو شعور دیں, ان کو علم سکھائیں, ان کو تعلیم دیں, تاکہ آٹومیٹیکلی ایک بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ, مثال کے طور پہ آپ اس بچے کو یہ کہتے ہو نا کہ بیٹا یہ سیل فون ہے نا, یہ بری چیز ہے, اس کو نہ یوز کیا کرو, اس میں بری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو بار بار کہتے رہو گے تو وہ کہے گا بابا مجھے یہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی اس کو اچھی چیز دیتے ہو, تو جیسے کہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں کہ بچے کو موبائل پکڑاتے ہیں, وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے, قرآن مجید پکڑاتے ہیں تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو آپ نے خود سکھانا ہوتا ہے, ان کو شعور دینا ہوتا ہے. جب آپ ان پر وقت لگاؤ گے, ان کو شعور دو گے, ان کو تعلیم سکھاؤ گے کہ بیٹا جو میوزک ہوتا ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہوتا, وہ آپ کے ذہن پہ اثر انداز ہوگا, اس کی برائیاں بیان کریں, ٹھیک ہے. جب آپ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے یہ بری ہے, تو اگلی دفعہ جب جو وہاں کا پرنسپل ہے یا ادارے کو چلانے والا ہے وہ کہے گا کہ ہم نے میوزک کنسرٹ رکھنا ہے یا کسی کو بلانا ہے, کسی سیلیبریٹی کو جو آ کے آپ کو سنگنگ سکھائے گا یا آپ کو سنائے گا, بچے خود بخود اس میں ایبسنٹ ہونا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے خاص طور پہ جو ایک طبقہ ہے جو میلاد النبی کو نہیں مانتا, جی وہ بچہ میلاد اسکول جب ہوتا ہے, اسکول میں جب میلاد ہوتا ہے وہ بچہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اس کے والدین نے اس کو بتایا کہ میلاد اچھی چیز نہیں ہے. ہمارا بچہ اس میں وہ نہیں جائے گا کہ جو اس میلاد کو اچھا نہیں سمجھتا, باقی سارے جائیں گے. اسی طرح جب آپ میوزک کو بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ میوزک اچھی چیز نہیں ہے, تو بچے سارے ایبسنٹ ہوں گے اور وہ سارے کا سارا ان کا سسٹم ختم ہو جائے گا. اس میں نا ایک اور میں اگر آپ کو اپنا ٹیک دوں نا, اس میں ایک اور چیز ایسے بھی ہوتی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جس طرح آگ پر پانی ڈالا جائے. تو اگر جدھر آپ کا ہولڈ نہیں ہے یا جدھر آپ کے ہیڈ ایک کام کر رہے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میوزک فیسٹیول اگر آپ نہیں رکوا پائے تو اس کے بعد کچھ ایسا سیشن رکھ لیا جائے جو زیادہ انفلوئنشیل ہو, تو وہ لوگوں کے لیے ہو کہ اچھا یار میوزک فیسٹیول کا کیا ہے, یہ اچھی چیز تھی یار, یہ ایک اچھا آلٹرنیٹیو ملا ہے ہمیں, یہ بار بار کرواتے ہیں. اور پیرنٹس ہمیشہ اس کو اپریشیٹ ہی کرتے ہیں. پیرنٹس اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. پچھلے دنوں ایک پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے ڈانس فیسٹیول رکھا ڈفرینٹ اسکولز میں, اور پیرنٹس نے جا کے وہ رکوایا. ہاں جی, تو وہ اسی طرح ہی ختم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ جہاں تک آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے وہ ضرور آواز اٹھائیں اور ضرور بات کریں. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ بس یہ کہ ان کا جو مین مقصد ہے شیخ کا اور اوور آل حکمت یہ ہے کہ آپ وہ والی آڈینس کو ہی نہ لوز کر جائیں, جن کے وہ فالوور ہیں وہ آڈینس ہی نہ لوز کر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا نا. وہ پھر وہ آپ کو کبھی سنیں گے ہی نہیں دوبارہ, آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کریں. وہی نا, اگر آپ کی جگہ کوئی اور ٹیچر آ جائے گی, وہ پتہ نہیں وہ ڈانس خود بچوں کو سکھا رہی ہوگی, پھر ہاں جی وہ آپ موقع ہی لوز کر جائے, پلیٹ فارم ہی لوز ہو جائے گا سارا. جی شیخ, میرا آپ سے سوال ہے, ویسے میں شروز بھائی کی ایک بات پہ یہ کروں گا کنٹینیو کہ ہم اب مائنورٹی میں آ گئے ہیں, وہ میجورٹی میں آ گئے ہیں, کیونکہ آج کل کے ٹائم میں کوئی بھی اگر بچہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چاہے تو 16-17 PhD ماسٹر کرے گا, پھر آگے جاب کرنے جائے گا تو اس کو 40 سے زیادہ کی جاب نہیں ملے گی. کیونکہ میں ابھی بھی کئی پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں, گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں, جاب آتی ہے ڈگری ریکوائرڈ ماسٹر ایٹ لیسٹ یا منیمم اپنا جو ہے وہ گریجویشن ہو, اور جاب ہے 40,000 کی 45,000 کی.
اور ہمارے یہاں پہ جو نارمل ریٹ ہے لائف گزارنے کا وہ یہ ہے کہ 50,000 سے کم سیلری پہ نہیں سروائیو کر سکتے. اور یہی اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو کوئی بھی ٹک ٹاک پہ جاتا ہے, کوئی اس کا نہیں ہے, اس کے پاس فالوورز ہیں نہیں ہے, جسٹ 10,000 لائک چاہیے منیمم, لائف پہ آئے گا, 1-2 الٹے کام کرے گا اور اس کی ایٹ لیسٹ 2 منتھ کی سیلری نکل آئے گی. ٹھیک ہے. اور اسی دوسری سائڈ پہ پیرنٹس والی بات پہ بھی میں جاؤں گا کہ اب چینج ہو چکا ہے. بچہ پیدا نہیں ہوتا اکاؤنٹ اس کا پہلے بن جاتا ہے. سٹارٹ سے ہی بچوں کے اکاؤنٹ سٹارٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے, کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, ڈائپر پہننا ہے نہیں پہننا, چینج کر دیا یا جا رہا تھا رونا شروع ہو گیا شاپ پہ, میں نے آج یہ گفٹ دے دیا بچے کو, اور اس کے بعد وہ اسی فیم کی لائف میں آگے کنٹینیو کرتا جاتا ہے. تو مجھے آپ یہ چیز بتائیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ وہ والدین ہی اپنے بچے کی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جو خود وائرل ہوتے ہیں اور اس کام میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک الگ سے اس کا اکاؤنٹ بنا دیا جاتا ہے. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ بڑا ہو جائے گا اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اب پیسہ کمانے والا ہو جائے گا اور بڑا پیسہ آئے گا, اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو اسکل سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور یہ بچپن سے ہی ایک سلیبرٹی ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن میں ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حلال کی روزی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کہ اقبال کا شعر بھی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حرام کی روزی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے. ٹھیک ہے نا. تو اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو جب انسان کا ایک مقصد ہو نا جو اللہ کے لیے جی رہا ہو, ایک تو وہ بندہ جو اللہ کے لیے نہیں جی رہا, ٹھیک ہے نا, اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وہ بندہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, دونوں میں فرق ہے. تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ سب سے پہلے یہ تلاش کرے گا کہ یہ روزی حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. جب وہ حلال روزی تلاش کرے گا تو وہ اپنے بچے کا اکاؤنٹ نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے نا. جو حرام روزی خود بھی کما رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ حرام روزی ہے, جیسے کہ وہ جاوا ایک اپلیکیشن آئی تھی اور لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا تھا. میرے اپنے دوست یہ بتاتے کہ یہ خدا کی قسم یہ حرام چیز ہے. وہ خود مانتے تھے کہ یہ حرام, لیکن کہتے یار کیا کریں, اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, جب تک نہیں ہے تب تک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ جو تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم, حدیث میں آتا ہے کہ درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, توکل نہیں ہے, اور صرف پیسہ دیکھ کر وہ اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی یہ ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں ان کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے, توکل نہیں ہوتا. جس بندے کا توکل ہوتا ہے نا وہ سکلز کی طرف جائے گا, وہ حلال روزی کمانے کی طرف جائے گا. اور ہمیشہ وہ والدین جو خود حلال کھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی حلال کھانے کا ہی تلقین کرتے ہیں کہ آپ حلال کھاؤ. ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں فرق ہے. اگر تو آپ نے وہ والی لائف جینی ہے تو 100 بسم اللہ آپ جائیں اس طرف اپنے بچوں کے اکاؤنٹ بنائیں. یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. اگر آپ نے اچھی لائف جینی ہے تو پھر اس طرف آ جائیں. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے جیسے آپ نے بات کی ایجوکیشن کے بارے میں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بالکل بھی جو ہے نا وہ خراب ہوا ہوا ہے. تو لیکن آج کل جیسے ہم سنتے ہیں کہ مدرسوں میں جو حالات چل رہے ہیں کہ مطلب جو ہراسمنٹس وغیرہ چلتی ہیں, جو آپ کیسز سنتے ہیں, تو اس سے کہ والدین بھی اپنے بچے کو ان کے مدرسے بھیجنے میں ان کے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ بھی اتنی چیزیں نہ ہو جائیں. تو یہ چیز بھی تو ہم اس چیز کو کیسے مطلب ہم ٹیکل کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ذہن بنائیں کہ ہم بچوں کو کس طرف لے کے جائیں کہ ایجوکیشن سسٹم بھی نہیں صحیح ہمارا, اور مدرسوں میں جب ہم یہ چیزیں سنتے ہیں کہ جو عالم ہیں ہمارے وہ یہ کر رہے ہیں اس طرح کے کام. اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مدرسوں میں بہت زیادہ خراب ماحول ہوتا ہے اور وہاں پہ جنسی زیادتیاں ہو جاتی ہیں, بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں نا یونیورسٹی کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں پہ خواتین اور جو مطلب بوائز اور گرلز اکٹھے ہوتے ہیں. مدرسوں میں نہیں ایسے ہوتا. اب مجھے آپ خود بتائیں کہ شیطان زیادہ کہاں پہ ہوگا, مدرسوں میں ہوگا یا یونیورسٹی میں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نا, یونیورسٹی میں ہوگا. اب مدرسے کی طرف آ جائیں. مدرسے میں آپ جا کے اگر قریب جا کر دیکھو گے نا تو جن مدارس میں میری نظر ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر کیمراز لگے ہوتے ہیں. جہاں بچے سوتے ہیں, جہاں بچے رہتے ہیں, ان کے ہاسٹلز میں ہر چیز کی سیکیورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کیسز اٹھانا شروع کر دینا تو موسٹلی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں, لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے. جو مدارس کا ایک آدھا کو نکل آتا ہے, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ درندہ ہے. چاہے وہ کوئی بہت بڑا عالم ہے یا کوئی یونیورسٹی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ انسانیت کی اس نچلی تہہ کے اوپر ہے کہ جہاں اسفل السافلین جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی انسان ہے, برا ترین انسان, چاہے وہ بہت بڑا عالم ہے. میں اس کی بھی جو ہے نا وہ کہوں گا کہ وہ درست نہیں ہے بات. ٹھیک ہے. جو مدارس کی بات ہے نا تو بھائی مدارس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مدارس میں یہ سین ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو, آپ بچے دیکھیں گے تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا.
یونیورسٹی کے ماحول کا آپ کو پتہ ہے کتنے کیس نکلتے ہیں یونیورسٹی کے. یوکاڑا یونیورسٹی کا نکلا, ابھی لاہور میں پنجاب کالج کا نکلا ہے, پچھلے دنوں میں ایک ایف سی یونیورسٹی تھا اس کا کیس نکلا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کیلکولیشنز کریں گے نا تو مدارس کی نسبت یونیورسٹیوں کا زیادہ نکلتا ہے, لیکن یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے. فرض کریں مطلب اب یہ چیز بات تو آتی ہے نا, اگر ایک آدھا کیس بھی آیا ہے تو اس میں اس کا والدین ایک بھی طریقہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ مطلب کس طرح پھر ہم کہاں پہ لے کے مثال کے مدرسے میں ڈالتے ہیں تو یہ کیسز والدین سنتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جیسے آپ کا ایجوکیشن نام نہیں صحیح اور بچے مطلب وہ اس طرف, تو مطلب کیسے اس چیز کو ٹیکل کیسے کریں گے کہ مطلب اس کو ایسے کریں گے کہ مدارس ایسے ہیں کہ جو انٹرمیڈیٹ کے بعد بچہ لیتے ہیں, اس سے پہلے لیتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے میچور نہیں ہوتا, اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا. جب وہ انٹر کر لیتا ہے تو وہ میچور ہوتا ہے, اپنا مستقبل سنبھالنے والا ہو جاتا ہے, اس کی مینٹیلٹی چینج ہو جاتی ہے, وہ سمجھنے والا ہو جاتا ہے, تب اس کو مدرسے میں داخل کروائیں اگر آپ نے اس کو کروانا ہی ہے. ادروائز میں نہیں یہ کہوں گا, آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پراپر ایک جو ہے نا وہ 7-8 سال بچے کے مدرسے میں لگواؤ. میں نہیں یہ ریکمینڈ کروں گا. ٹھیک ہے نا, 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس کو صرف بچے کو یہ سکھانا کہ بیٹا آپ نے زندگی کیسے جینی ہے اسلامی پرسپیکٹیو سے, تو اس کو 1-2 سال لگواؤ کافی ہے. اس نے بلوغ المرام پڑھ لینی ہے, مشکات پڑھ لینی ہے, قرآن کا ترجمہ اس نے 2 سال میں مکمل کر لینا ہے, کافی ہے. اگر آپ نے اس کو مفتی بنانا ہے اور آپ نے اس کو پراپر عالم بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو خود بڑے خرچے کرنے پڑیں گے. خود آپ کو خرچے کرنے پڑیں گے. آپ کو اس کو علیحدہ مدارس میں مختلف اوقات میں پڑھانا پڑے گا. 1 سال یہاں, 2 سال یہاں, 2 سال یہاں, 2 سال یہاں. اس پہ ان لمیٹڈ ٹائم آپ سوچ لیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اگر آپ نے پراپر عالم بننا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ محدثین ہوتے تھے پرانے دور میں, وہ کبھی مصر میں جاتے تھے, کبھی لبنان میں جا رہے ہیں, کبھی اردن میں, کبھی علیحدہ ممالک میں. جو بندے کے پاس علم ہوتا تھا نا, نالج, مثال کے طور پہ ایک تفسیر کا علم ہے, ایک بندے کے پاس حدیث کا علم ہے. اگر میں نے تفسیر کا علم پڑھنا ہے تو میں تفسیر والے عالم کے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کے پاس مکمل تفسیر پڑھوں گا. پھر مجھے حدیث سیکھنی ہے تو میں حدیث والے عالم کے پاس جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ محدثین کا طرز ہے, طریقہ ہے. مدارس کو بھی میں یہی اکثر میری نجی محفلوں میں بھی ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اسی طرز پہ چلو جو پرانا تھا. آپ ان بندوں کو لے کے آؤ کہ جنہوں نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے اور وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہیں. ان کو صرف وہی کام دو کہ بھائی آپ نے یہی پڑھانا ہے, دوسرے سبجیکٹس نہیں پڑھانے, آپ کی اسپیشلٹی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا, وہی پڑھاؤ. تو اس کے لیے آج کا سابقون انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک بڑا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے, وہ یا یہ کروا رہے ہیں ایک 1 ایئر عالم کورس بھی ہے. اگر آپ نے جینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو پھر 1 ایئر عالم کورس کافی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا, وہ آن لائن بھی ہوتے ہیں اور آپ جا کے بھی کلاسز لے سکتے ہو. مسجد میں کلاسیں ہوتی ہیں اور کلاس لینے کے بعد آپ نے واپس آ جانا, آپ کا بچہ گھر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر. شیخ کی بات کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرتا ہوں, آپ کو پھر اس کی بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو, آپ اپنے بچے کو جب ایڈمیشن کرواتے ہو MBBS کے لیے, آپ پاکستان میں کیا انسٹیٹیوٹس آپ کے نظر میں ہوتے ہیں؟ کنگ ایڈورڈ, علامہ اقبال, اچھی سے اچھی یونیورسٹی ہوتی ہے. لیکن جب آپ مدرسے میں بچے کو کروانے لگتے ہو تب آپ کا یہ معیار نہیں ہوتا. جب آپ کیا دیکھتے ہو, آپ کا بچہ جو سب سے نالائق ہے, جو مدرسہ جو سب سے قریب ہے, یعنی کہ آپ اسے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی دینا ہی نہیں چاہتے. تو جب آپ اس کے لیے کنگ ایڈورڈ ٹائپ کی یونیورسٹی کیوں نہیں سلیکٹ کرتے؟ کیا یہ پاکستان میں ہے نہیں؟ بالکل ہیں, اویلیبل ہیں, لیکن آپ کی وہ پرائورٹیز ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے سارا کچھ لینا ہے. دوسری بات کیا ہے, جب آپ ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہو بچے کو یا انجینئر بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس کی پے نظر آ رہی ہوتی کہ آج اگر اس کا ہٹ ہو جاتا ہے, یہ اچھا پڑھ لکھ جاتا ہے, اس کی 1 منتھ کی انکم 1-1.5 کروڑ روپیہ ہوگی. لیکن کیا آپ دائی سے یہ 1-1.5 کروڑ روپیہ انکم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں. آپ نے تو اسے کہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا, اس سے مجھے کوئی انکم نہیں آئے گی. تو یہ والی ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. دوسری بات جو آپ کا بیسک کوشچن تھا کہ سیکشل ہراسمنٹس اور یہ سارا کچھ, برائی ہر جگہ پر ہے. آپ اس بات کو بالکل بھی انڈرمائن نہ کریں کہ برائی نہیں ہے. دوسری بات, ایک جگہ ہے, میں یونیورسٹی کا پڑھا ہوں, میں خود فیشن ڈیزائنر ہوں, ایک یونیورسٹی کے اندر جہاں پر لڑکے لڑکیاں مکسنگ کر رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, ان کا ریلیشن فزیکل بھی ہے, باتوں میں بھی ہے, ہر وقت وہاں برائی پھیلی ہوئی ہے. کیا شیطان کو ادھر ایفرٹ کتنی کرنی پڑتی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں کرنی. وہ کہتا ہوگا بیڈی تو بویا اپنا لگا رہا چپ کر کے. لیکن مدرسے میں دوسری جگہ پہ جہاں ہر وقت قرآن کھلا ہوا ہے, اسے وہاں کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہوگی کہ یہ والا وہ اس گندے اور گھٹیا کام میں ملوث ہوں. اور وہ جب وہ ان میں انہیں ملوث کر لیتا ہے,
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ جتنا آپ کا اینٹی اسلامک یا لبرل یا سیکولر جس کو بھی آپ کہہ لو, وہ طبقہ کیا کرتا ہے, اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اور ہمارے حساب سے یہ چیز ہونی بھی چاہیے اس سینس میں کہ جس بندے نے جو کلپریٹ ہے نا, اسے وہ سزا ملے جو دین کہتا ہے. بلیو می, میں آپ کو 100% شیورٹی سے بات کہہ رہا ہوں, صرف ایک بندے کو وہ سزا دے دو جو دین کہتا ہے, دوبارہ یہ کمٹ ہو جائے نا یہ کرائم, تو نام بدل دینا. کہیں بھی نہیں ہوگا, یونیورسٹی کیا, اسلامک انسٹیٹیوشن کیا, کہیں بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں پاسبل ہے. یہ ہم سب کا ایک معاشرتاً ایک کمیونٹی وائز یہ فقدان ہے کہ ہم اس کے اتنے ہم مورل وائز ہائی رہے ہی نہیں ہیں. ہم مورلی اتنے ڈاؤن میں چلے گئے ہیں, اتنا ڈاؤن میں چلے گئے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے یونیورسٹی کے کیسز, ان کو یہ لوگ سارے اب جو میڈیا پہ آتا ہے اسے کیسز کہتے ہیں. مجھے یونیورسٹی میں جب ہم پڑھا کرتے تھے, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے 2016 کا میں گریجویٹ ہوں, مجھے 2016 میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا کلاس فیلو نہیں یاد جس کا کسی دوسرے کلاس فیلو اپوزٹ سیکس کے ساتھ افیئر نہ ہو. تو کیا ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلب وہاں رضامندی کے ساتھ ہو وہاں رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کو کیا کہو گے آپ؟ افیئر تو ہے نا, لیکن کیا چیز ہے, اسے نارملائز کر دیا. اب کسی بھی بوائے کے ساتھ اگر کوئی اس کی گرل فرینڈ ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بوائے بڑا کول ہے یار, تو کیا بات ہے تیری بیب ہے. کیا یہ ورڈز کل کو ایک وہ جو آپ سو کالڈ بیب کہہ رہے ہو نا, کل کو اس نے کسی کی ماں ہونا ہے, اور وہ ابھی بھی کسی کی بہن بھی ہے, اور آپ کے اپنے گھر میں بھی یہ سارے رشتے موجود ہیں. تو بات یہ ہے, مورلی جتنا ڈاؤن جاتے جاؤ گے اتنا یہ کام ہوتا رہے گا. لیکن آپ کو ایک سمپل سی بات میں بتا رہا ہوں, آخری پوائنٹ ہے یہ میرا. یونیورسٹی میں بالکل سیکشول ہراسمنٹ نہیں ہوتی, ہم اس بات سے ایگری کر جاتے ہیں. فار انسٹنس یونیورسٹی جو پروڈکٹ بلڈ کرتا ہے, آخر میں جو پروڈکٹ ریلیز کرتا ہے, آخر میں کیا اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کی پوری دنیا میں کرپشن جتنی ہو رہی ہے وہ کیا مدارس کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ جو مدرسے سے بچہ فارغ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ صرف قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہاں وہ اپنی ایک چھوٹی موٹی جاب تلاش کرتا ہے جس سے اس کا بریڈ اینڈ بٹر چلے, اور باقی وہ تراویاں پڑھائے گا, چھوٹے موٹے درس دے گا, اس طرح کی. تو معاشرے میں اچھائی کون پھیلا رہا ہے؟ امپیکٹ زیادہ کس کا چیز کا آ رہا ہے؟ آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو نا میں نے اپنے بچے کو مفتی بنانا ہے اور میرے لیے بہت ایزی کام ہے مفتی بنانا, یہ آپ بھول جاؤ, ایزی نہیں ہے. جس طرح آپ کو MBBS کے لیے ایفرٹ ہے نا, بچے کو یہ سارے ٹیسٹ ہیں, اچھے سے اچھا اسکول ہے, اسی طرح آپ کو اسلامک ایجوکیشن کے لیے بھی وہی. السلام علیکم سر, آپ نے تھوڑی دیر پہلے سسٹر کے کوشچن کا آنسر کیا تھا کہ مطلب جو پرنسپل ہے نا وہ اگر بات نہیں بھی مانتے تو جو بچے ہیں ان کو شعور دیں آپ. تو جو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے XYZ کا جو UK میں بھی سیشن کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے بولا تھا کہ وہ بچوں سے مطلب جو بڑکا رہے ہیں, یعنی کہ وہ انہیں چاہیے کہ وہ خود پرسنلی جا کے پولیٹیشین سے بات کریں, ان بچوں سے بات نہ کریں. تو وہ بھی تو ایک طرح سے بچوں کو شعور ہی دے رہے ہیں نا, کہ جو جاہل عوام ہے جو ان کو سمجھا رہے ہیں, شعور ہی دے رہے ہیں نا وہ لڑکوں کو. ان کا کوشچن یہ ہے شیخ کہ آپ نے ابھی کہا کہ جس طرح میم کو کہا کہ آپ اپنے ہیڈ کے پاس جانے کی بجائے کہ میوزک فیسٹیول نہ کروائیں اگر آپ کی جاب جا رہی ہیں کچھ بھی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو شعور دیں گے وہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ پارٹیسپیٹ کریں. تو پہلے آپ نے ایک آنسر کیا ایک کویشچن کا جس میں آپ نے کہا کہ جو بات بیوروکریٹ سے کرنے والی ہوتی ہے وہ آپ بچوں سے کریں گے تو فساد پھیلے گا, نہ کہ کوئی بہتری پھیلے گی. تو یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس بات میں آپ کی کنٹروورشل ہے اسٹیٹمنٹ کہ کیا اب ایک سچویشن میں آپ بچوں کے پاس بھیج رہے ہیں, دوسرے پہ آپ بیوروکریٹ کے پاس. میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ ہر مسئلے میں نا سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم وہاں بات کر رہے ہیں ایک اسٹیٹ کی, جب اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے نا تو اسٹیٹ میں بیوروکریٹ سے ہی بات کرنی چاہیے جو ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. جو بچوں کا مسئلہ ہے وہ بچوں کے ساتھ, یوتھ والوں کے ساتھ, یوتھ کا اگر ایشو ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اب یہاں جو مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ دونوں میں باتوں میں تضاد ہے. ایک طرف آپ کی بات تسلیم نہیں کی جا رہی کہ جو کہ وہاں کا لیڈ کرنے والا ہے, جو سربراہ ہے آپ کے کالج کا, آپ کے ادارے کا, وہ آپ کو ہم نے اس لیے کہا کہ وہ اگر آپ کو وہاں سے نکال دے گا
اور آپ کی جاب بھی چلی جائے گی. تو اس سچویشن میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کریں اور ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یہ جو میوزک ہے یہ بات اچھی نہیں ہے. اور جب ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی بچوں کے تو وہ خود بخود اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی سچویشن پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ جو سربراہ ہے ادارے کا اس کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ میوزک کا جو پروگرام ہے کنسرٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو آپ بات کریں, اس میں ہم نہیں روکتے, آپ کو کرنی چاہیے. لیکن حتی الامکان جہاں تک آپ کے پاس ایکسیس ہے وہاں تک کریں. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, یا تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو مجھے بتائیں, کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اس وجہ سے آپ نے بچوں پر ہی کام کرنا ہے اور یہی آخری حل بچتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر ان کے شعور کے لیے بات چیت کریں, ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ میوزک اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اور اگر تو آپشن ہوتا تو ہم دوسری طرف بھی جاتے. اگر ہم یہ آپشن کو یوز کریں گے, اپنے سربراہ کے ساتھ بات کریں گے یا پرنسپل کے ساتھ بات کریں گے, وہ ہمیں نکال دے گا تو ہمارا موقع چلے جائے گا. بچوں کے ساتھ جو اگلی ٹیچر آئیں گی وہ پتہ نہیں کیا کریں گی. اس وجہ سے ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا. تو دونوں طرف بیلنس رکھنا ہے, ہر چیز کو دیکھ کے مینج کر کے پھر ہی چلا جاتا ہے. میں آپ کو نا اس کا ایک پرسپیکٹیو آپ کو رکھنا چاہوں گا. ایک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے ٹیریٹری میں آتا ہے, وہ ہے بچوں کو یہ کہنا کہ آپ میوزک فیسٹیول میں نہ آئیں یا میوزک فیسٹیول نہ ہو. پہلے آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہیڈ سے آپ کہیں جس سے آپ پے لیتے ہیں کہ آپ یہ میوزک فیسٹیول نہ کروائیں, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو اسکول سے نکال دیں گے اگر آپ نے ایسی کو بات کی. دین آپ کے پاس تو ایک آپشن یہی بچتا ہے نا کہ آپ نے بچوں سے جا کے کنونس کرنا ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں جہاد کی, جہاد ان بچوں نے نہیں کرنا, یا آپ کو اگر کوئی ایسا شعور دیا جا رہا ہے جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہم بچوں کو بہت زیادہ پمپ تو کر دیں گے, لیکن کیا وہ ان بچوں کی رائٹ ڈائریکشن کیا ہوگی؟ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اب ایک آڈینس بیٹھی, میں اسے کہتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ ایمان کی آخری حد ہے. آپ کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت لکھ دے گا. لیکن کیا یہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ آپ کا اسٹیٹ کر سکتا ہے, ایکسیس نہیں ہے آپ کے پاس, یہ آپ کا اسٹیٹ کر سکتا ہے. اگر پھر آپ کو اسٹیٹ کے پاس جانا ہے, اگر وہ آپ کو کہتا ہے آپ نے آئندہ یہ بات نہیں کرنی, تو ایٹ لیسٹ آپ نکالے نہیں جا سکتے اس ملک سے, کیونکہ آپ اس کے پے رول پہ نہیں ہیں. ادھر جو سینیریو ہے وہ ٹیچر ہیڈ کے پے رول پہ ہے, ادھر بیوروکریٹ کے پے رول پہ نہیں ہے آپ. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کے بعد 100 اور طریقہ ہے اس کے سامنے کسی بھی طریقے سے اس بات کو پیش کرنے کا. آپ میجورٹی میں آ جائیں, آپ کو ایسی بیوروکریٹس آگے ایسے ٹرین کریں کہ جو آگے آ کے اس چیز کو سپورٹ کریں. ان اے سنگل نائٹ ان چیزوں کا حل نہیں نکل سکتا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم معاشرے کو فل شعور دے دیتے ہیں اور وہ شعور ہونے کے بعد کیا کرے گا, ایک چیز آپ کے مطلب کی ہے ہی نہیں نا, آپ کو وہ پریزنٹ نہیں کرنی چاہیے جو آپ تک پہنچ کے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو ایک ٹاک دی جاتی ہے جہاد کے اوپر کہ جہاد کتنی اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ 2 گھنٹے کی ٹاک لے کے گھر جائے کہیں گے صبح میں نے یونیورسٹی ٹائم سے جانا ہے. یہاں تو آپ اس کے لیے پھر ٹریننگ شروع کریں, یہاں پھر آپ اسٹیٹ سے بات کریں, سارے لوگ ملیں جا کے اسٹیٹ سے بات کریں. لیکن جہاں ادھر سارے لوگ ملتے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کے لیے, موسٹلی میں ہر کسی کو نہیں کہوں گا, موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دنگا فساد میں بات چلی جاتی ہے. تو فتنہ پھیلانا اسلام کا بالکل بھی قانون نہیں ہے کہ وہ فتنے کی طرف جایا جائے, بلکہ اصلاح کی طرف جانا بہتر چیز ہے. السلام علیکم, میرا نام احد ہے. میرا کوسچن یہ تھا کہ جو ایک نیگیٹو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ جلدی فاسٹلی گرو کرتا ہے اور زیادہ جلدی کنٹروورسی میں آتا ہے, جبکہ ایک پازیٹیو کنٹینٹ ہے وہ اتنا نہیں, وہ کچھ ٹائم لیتا ہے پھر گرو کرتا ہے. تو اس کا کیا سلوشن ہونا چاہیے کہ نیگیٹو کنٹینٹ کم جلدی گرو اور جو پازیٹیو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ جلدی لوگوں تک پہنچے؟ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ ہمیشہ انسان کو لذت دیتا ہے اور نیکی ہمیشہ انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے, آسان ہوتا ہے اس گناہ تک ایکسیس بندے کی, مطلب رسائی بہتر اچھے طریقے سے بندہ اس کو کر لیتا ہے. اور جو نیکی ہوتی ہے اس کے لیے اب آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو پہلے وضو کرنا پڑے گا, سردی ہے پھر اٹھنا پڑے گا, مسجد میں جانا پڑے گا, نیکی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو فطری طور پر انسان کو جب اللہ سے لگاؤ ہے تو پھر آپ نے نیکی کی طرف ہی جانا ہے. جو پازیٹیو کنٹینٹ ہے وہ وائرل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جو ہماری کمیونٹی ہے نا اس کی مینٹیلٹی کچھ ایسی ہے کہ وہ گناہوں میں لذت اختیار کرنا, اس کو پتہ ہے کہ گناہ میں کتنا جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے, بندے کو فیل ہوتا ہے, لذت آتی ہے. اس وجہ سے اسلامک کنٹینٹ بہت زیادہ لوگ نہیں سنتے اور اس کو وائرل کرنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کام میں ساتھ شیطان بھی لگا ہوتا ہے اور شیطان بہت زیادہ اس کو وائرل کروا رہا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. ٹھیک ہے, شیطان ہر وقت بندے کے ساتھ مقابلے میں رہتا ہے, ہر وقت کا 24 گھنٹے بندے کا شیطان کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے. جب بھی کوئی ویڈیو آتی ہے تو شیطان کہتا ہے اس کو دیکھو. ٹھیک ہے, اب ایک انسان جس کو عادت پڑ جاتی ہے نا 2-3 دفعہ شیطان نے دکھائی تو پھر شیطان ہٹ جاتا ہے, سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے نفس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے, وہ کرتا رہتا ہے. جو کنزیومرز ہیں نا زیادہ تر وہ اس طرح کے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں, اس وجہ سے اسلامک کنٹینٹ وائرل نہیں ہوتا اور شیطانی کنٹینٹ بہت زیادہ جلدی وائرل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ شیطان کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتی ہے. کیوں؟ کانوا اخوان الشیاطین, ہم شیطان کے بھائی ہیں, اس حساب سے ہم شیطان کے بھائی ہیں کیونکہ شیطان بھی یہی چاہ رہا ہے اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے والی ریل جو آئے گی نا اس میں کوئی نہ کوئی لڑکی ہونی چاہیے. آپ کے ذہن کے مطابق میں یوتھ کو دیکھ کے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو اگلی ریل ہے نا ابھی سپورٹس والی چل رہی ہے تو اگلی میں کوئی نہ کوئی لڑکی آنی چاہیے یا اپوزٹ جینڈر ہے, بندے کی اٹریکشن ہوتی ہے, ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے. جب یہ آتا ہے تو پھر شیطان تو پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے آپ کو جو نا آپ کا ایمان ضائع کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے اندر نا ایک اور پارٹ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تھوڑا سا. جس طرح شیخ نے بات کی ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ادھر نا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو میں آپ کو پاتھ دکھاؤں گا, چوز آپ نے خود کرنا ہے. ایک پاتھ ہے جو کہ بہت مشکل ہے, اس کے اوپر ٹیسٹ ہے, ٹرائلز ہیں, آپ کو آزمایا جائے گا, جگہ جگہ سے آزمایا جائے گا. کئی دفعہ آپ کو ہر چیز دے کے آزمایا جائے گا, کئی دفعہ آپ کو کچھ نہ دے کے آزمایا جائے گا کہ آپ گریٹیٹیوڈ میں رہتے ہو یا نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو اگر تو آپ کو ایسا کنٹینٹ میکر ہو اور کنٹینٹ بنا رہے ہو, تو اگر آپ میوزک کو فالو نہیں کرتے, اپوزٹ جینڈر کو نہیں ڈالتے, تو آبویسلی وہ کنٹینٹ جو ہے وہ اتنا پاورفلی گرو نہیں کرے گا. لیکن ہم اس وقت جو ایگزامپلس دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو پازیٹیو کنٹینٹ بنانے کے باوجود ملینز میں ہیں, تو آپ ان سے انسپریشن لے کے یہ کام جاری کر سکتے ہو. یہ ایک شارٹ کٹ ہے. اگر آپ شارٹ کٹ کی طرف جاؤ گے بہت جلدی گرو تو ہو جاؤ گے, لیکن بات صرف پھر وہی آتی ہے کہ وہ بالکل حرام اور حلال مکس ہو جائے گا. اس لیے آئی ووڈ ریکمینڈ یو, اگر آپ کنٹینٹ میکر ہو, کہ آپ اسی راستے پر چلو جو اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں. بالکل کنٹینٹ بناؤ, بلکہ یو ول بی دا ڈفرینٹ, یو ول بی دا اسٹینڈ آؤٹ پرسن جس نے میوزک نہیں یوز کرتا, جو بسکٹ بیچنے کے لیے وومن کو آبجیکٹیفائی نہیں کرتا. تو انشاءاللہ یو ول بی گیٹ وائرل, اور اس کے بعد آپ اس انفلوئنس کا بہتر فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی دین کا کام کرنے میں اچھی فیلنگ کے اندر رہو گے اور سکون محسوس کرو گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار کمنگ. ہم انشاءاللہ نیکسٹ جیسی پوڈ کاسٹ ہوتا ہے آپ کو ضرور بتائیں گے. کوئی فیڈ بیک ہوا تو یہاں پہ شیئر کرنا ہو یہاں پر شیئر کریں, اگر پیج پر شیئر کرنا ہو وہاں کریں, کامنٹ میں شیئر کرنا ہو, واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہو, وی آر اوپن ٹو ایٹ. اور اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی ضرور دیں ہمیں, تاکہ ہم آگے بہتر کر سکیں اس چیز کو. وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم